الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ امام شافعی کا ایک قول ہے، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ امام شافعی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں اظلم الظالمین لنفسہ من تواضع لمن لا یکرمہ۔ اپنے نفس پر سب سے بڑھ کر ظلم کرنے والے لوگ وہ ہیں جو ایسے شخص کے ساتھ تواضع سے پیش آتے ہیں، یعنی ان کے سامنے باادب انداز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے جھکتے ہیں کہ لمن لا یکرم ہو، کہ جو ان کا احترام نہیں کرتے۔ اس کو کئی کتابوں کے اندر یہ ذکر ہوئی ہے۔ امام بہقی کی کتاب ہے مناقب الشافعی، امام شافعی کے مناقب کے اندر امام بہقی نے بھی ذکر کیا، اور بھی کافی کتابوں میں یہ ذکر ہوئی ہے۔ تو اس پر جو میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، کیونکہ ہم اپنے سلف کو عموماً سلف صالحین کا جو اقوال ہیں ان کو عموماً ہم اس تناظر میں نہیں پڑھتے ہیں، ہے نا، بلکہ ہمیں سلف آپ کو جب بھی دکھائے جائیں گے نا تو روتے ہوئے، ٹھیک ہے، یا وہ جو ہے نا فتویٰ لگا رہے ہیں کہ یہ بدعتی ہے، یہ مردود ہے، ٹھیک ہے نا، یا آپ کو اس طرح کی باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں، یا آپ کو جو ہے وہ بڑے بڑے اعمال نیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خاص طور پر ہمارے جو جسے کہتے ہیں نا تصوف کے اندر جو بزرگوں کا تصور پایا جاتا ہے وہ تو بہت ہی عجیب ہے نا، اس میں تو غیر انسانی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ 40 سال سے وہ کنویں میں لٹکے ہوئے ہیں، کوئی چلے کاٹ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے۔ خیر میں اس طرف نہیں ابھی آج جا رہا۔ تو جو امت کے ایسے سلف ہیں کہ جو مطلب جن پر امت اعتماد کرتی ہے، جیسے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربع، ہے نا، جو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے دین کو ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ تو ان اسلاف کی تصویر کو اس اپنی زندگی کے اندر دیکھنا اور اپنی اس موجودہ زندگی سے اس کو میچ کرنا، یہ آج کے دور کے داعیوں کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ان کو ایسا کریں گے تو ہی لوگ ان کو ہیرو بنا پائیں گے، ورنہ لوگ ہیرو انہی کو بنائیں گے کہ جو ان کی اس جو ہے اس دنیا کی اس پوری جو انسانی کیمسٹری ہے اس کے اندر جو بات کر رہا ہوگا وہی ہیرو بن جائے گا۔ تو صحابہ اور سلف صالحین کی جب ہم زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو ہماری زندگی سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے وہاں پر، نہ معاملات کا بڑا فرق ہے، بلکہ یہ ہمارا فرق بھی بہت ہی تھوڑا عرصہ ہوا ہے جب سے یہ ایجادات ہوئی ہیں، ورنہ اگر ہم ہزاروں سال پرانی بھی تہذیب کے اگر آثار کو دیکھیں، ان کی زندگی کو سوچیں، تو ہمارے گاؤں دیہاتوں کی آج کی زندگی سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، سوائے یہ کہ اب یہاں پہ گیس نکل آئی ہے، کچھ آلات آ گئے ہیں، ورنہ یہ جو ہے ان کا رہن سہن، ان کی حتیٰ کہ آلات، ٹھیک ہے، چند جو ہے نا وہ تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ تو آپ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھتے ہیں یا صحابہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو آپ کو وہاں صحیح معنوں میں انسانی زندگی کی جو رہنمائی ہے وہ ملتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بزرگ تھے یہ صرف عبادتیں نہیں کرتے تھے بلکہ انسانی نفس کے سب سے بڑے یہ عالم تھے، اور کیا ظلم ہے، کیا عدل ہے، کیا بے انصافی ہے، اور کیا انصاف ہے، اور پھر اس کا انسان پر کیا اثر پڑتا ہے، وہ آپ کو اس کے اشارے زبردست قسم کے آپ کو سلف کے اقوال میں ملتے ہیں۔ تو دیکھیں امام شافعی یہاں پر کیا بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے نفس پر سب سے بڑھ کر ظلم کرنے والے، پہلے تو ہمیں یہی کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھا اپنے نفس پر بھی ظلم کوئی چیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا اور بڑا مجھے
پیاری حدیث ہے، آپ سے شیئر کرتا ہوں، صحیح سند سے حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے نفس پر خرچ کرتے ہو، اور پھر اپنے اہل و عیال پر کرتے ہو، پھر اپنے قریبا پر کرتے ہو۔ تو یعنی اپنے نفس پہ خرچ کرنے کو سب سے بہترین صدقہ قرار دیا، جو آپ اپنی جان پر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر اپنے بیوی بچوں پر جو آپ کے ساتھ بالکل مطلب سب سے پہلے اٹیچ ہو رہے ہیں، ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی، یعنی سب سے پہلے تو ماں باپ ہیں، پھر آپ کی بیوی بچے ہیں، پھر آپ کے بہن بھائی ہیں، پھر باقی رشتے اس طریقے سے مرحلہ وار وہ جڑتے ہیں۔ تو ان پہ جو خرچ کرنا ہے وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی تو اپنے نفس کی بھی اہمیت ہے نا۔ آپ دیکھیں ہمارے کلچر میں اپنا نفس جو ہوتا ہے نا وہ کہیں ہوتا ہی نہیں ہے، خاص طور پر جو بندہ دینی ہو نا، بندہ کہتا ہے نا میں دیندار ہو گیا ہوں، تو دیندار ہونے کا سب سے پہلے مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ پہلے مطلب ہے کہ جم کرتا تھا اب وہ جم چھوڑ دے گا، مطلب میں عمومی اس کی بات کر رہا ہوں، ایک اپروچ کی، ضروری نہیں ہے سب لوگ ایسے ہوں، لیکن ایسا پایا جاتا ہے۔ وہ جم کر بھی رہا ہوگا تو اس کے اندر سے اس کی جو اس کو مسجد سے کہیں پر آپ کو وہ نہیں ملے گی کہ آپ کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس پر ابھارا جا رہا ہو، ٹھیک ہے نا۔ مسجد سے آپ کو یہ ہمت، یہ جوش، یہ ولولہ نہیں ملے گا کہ بھائی آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو فٹ رکھیں، توانا رکھیں، ایکسرسائز کریں۔ ہاں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ کو بتائے گا، ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر تو بتائے گا لیکن آپ کو عالم سے پتہ نہیں چل رہا، اس کا مطلب ہے کہ فکر میں مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ مذہب کی، دین کی جو تفہیم کلچر میں پائی جا رہی ہے اس کے اندر مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھے کپڑے آپ کو جو ہے پہننا، اور نئے کپڑے پہننا، اچھے کپڑے پہننا، یہ حالانکہ یہ تو دین اس پر ابھارتا ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی سنت ہے کہ جمعے کے دن وہ اپنے سب سے بہتر کپڑے جو ہے وہ زیب تن کیا کرتے تھے، اور مساجد کی طرف ویسے بھی ترغیب ہے۔ لیکن آپ کو نا یہاں پر جو دینی ہماری روایت ہے اس میں آپ کو یعنی نیا کپڑا پہننا، اپنے اوپر خرچ کرنا، اپنی نئی جوتی پہننا، یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کی کوئی مثال بھی دیتا ہوں، اگر آپ مدارس میں چلے جائیں، اور میں اس مرحلے سے گزرا ہوں خود بھی، اسی کہتے ہیں نا مایوسی اور اس اندھیر وادیوں کی ایک اس سے مرحلے سے، تو مجھے یاد ہے کہ مدرسے میں جب ہم سوتے تھے تو یا وہاں رہتے تھے تو مطلب بدبودار رضائیوں میں سو جانا، بدبودار گدوں میں پڑے رہنا، ٹھیک ہے، کپڑے نہیں بدلنا دو دو تین تین دن، تو یہ یعنی اس کو ہم ولایت ہی سمجھتے تھے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ ایک ہے کہ آپ شعوری طور پر کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ولایت ہے، ایک ہے کہ آپ لا شعور کے اندر آپ کے دماغ میں آپ اس کو جو ہے نا گلیمرائز کر رہے ہیں، واہ جی واہ کیا بات ہے، یہ دیکھو دنیا دار لوگ کیا جو ہے نا وہ کیسے زندگیاں گزارتے ہیں، تو ہم اس کو گلیمرائز کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ عموماً یعنی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، مدارس کے آپ واش رومز جا کے دیکھ لینا، اور مساجد کے واش رومز، مطلب اب تو الحمدللہ بہت سمجھ ہو گئی ہے، لیکن عموماً آپ دیکھیں یعنی متوسط علاقوں میں، شہروں میں اور دیہاتوں میں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، تو انسان کو الٹی آتی ہے کہ میں کدھر آ گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کا گھر ہے لیکن اس میں گھر کے اندر بڑی صفائی ہوگی، آپ کو بڑا زبردست شیشے لگے ہوئے ہیں، سب کچھ لگا ہوا ہے، واش روم جائیں گے آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کدھر میں آ گیا ہوں۔ تو یہ ایک پوری بیمار سائیکالوجی ہے نا، کہ اپنا نفس جو ہے نا اس کو مارنا ہے، بیسیکلی یہ نکلی ہے صوفیت سے، بر صغیر کی جو صوفیت ہے نا، ایک ہے وہ جو اچھا تصوف ہے جو ہمارے سلف کے اندر پایا گیا، تزکیہ نفس کے معنوں میں، وہ تو بہت اچھی چیز ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہمارے ہاں جو پایا گیا نا نفس کی تذلیل کرنا، نفس کی تذلیل کرنا اور نفس کو اس کا حق نہ دینا، یہ ہمارے ہاں باقاعدہ طور پر یعنی ہمارے مذہبی حلقوں سے بھی اس کو تائید ملتی ہے، لاشعوری طور پر یہ کلچر کا جو ہے وہ حصہ بنتا ہے۔ اچھا،
اب وہ کیا شکل بیان کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے نفس پر سب سے بڑھ کر ظلم کرنے والے لوگ وہ ہیں جو ایسے شخص کے سامنے ادب و احترام اور تواضع کہتے ہیں بچ بچ جانا، بچ بچ جاتے ہیں، جو ان کا احترام نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، یعنی اس کو ذرا اس کو ہضم کریں، یعنی یہ عبارت واقعتاً ہضم نہیں ہوگی۔ امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ جو آپ کا احترام نہیں کرتا تو آپ بھی اس کا احترام نہ کریں۔ ہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو احترام نہیں کر رہا، آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، آپ کو ٹونٹ کر رہا ہے، آپ کے اوپر باتیں بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی شکل و صورت کے اوپر، آپ کے لباس کے اوپر، آپ کی غربت کے اوپر، آپ کے کسی بھی حالات کے اوپر تانے مار رہا ہے آپ کو، تو آپ اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ باؤنڈری بنائیں۔ یعنی جدید سائیکالوجی کی زبان میں ہم اگر کہیں نا تو وہاں باؤنڈری بنائیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے جو ہے وہ اویلیبل ہے، وہ خاوند بھی ہو سکتا ہے تانے مارنے والا، وہ بیوی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی جو ہے نا قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو بیماری ہے نا نفسیاتی کی، تو معاشرے میں عام ہے، بس جس کو لگ گئی دوسرے کی واٹ لگ جائے گی، ہے نا۔ کیونکہ وہ جو جس کو ٹونٹ کرنے کی عادت ہے، جس کو باتیں بنانے کی عادت ہے، جس نے نکتہ چینی کرنی ہے، عیب نکالنا ہے، اس نے تو کرنا ہے اور دوسرے کو سہنا ہے۔ ہمارے کلچر میں یہ ہے۔ تو امام شافعی جو یعنی اسلام کے جو 4 بڑے ائمہ معروف ہوئے ہیں، جن کی فقہ آج تک موجود ہے اور جن کی کتابوں کے بلا شک و شبہ سینکڑوں نہیں ہزاروں جو ہے وہ کام کرنے والے، کوئی تحقیق کر رہا ہے، کوئی تشریح کر رہا ہے، کوئی تلخیص کر رہا ہے، کوئی ان کے مذہب کو جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھنے والے بڑے بڑے مکتبے آپ کو ملیں گے ایک ایک امام کی کتاب کے اوپر۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ ریاستوں کی ریاستیں مسلمانوں کی اس کے اوپر قائم ہوئی ہیں۔ چاہے وہ امام شافعی تھے، آپ ان کا مراکش، یہ مصر، مراکش والی سائڈ پر تو امام مالک کا مذہب ہے، یہ مصر والی سائڈ پر اور اسی طرح یمن میں اور بہت سارے ایسے عرب ممالک ہیں جہاں امام شافعی کا مذہب قائم رہا، اور اس کا کی بڑی جو ہے نا بغداد میں اور اسی طرح سے اور بہت سارے علاقے۔ تو یہ مسلمانوں کے وہ امام ہیں جنہوں نے زمین پر حکومت کی ہے، اور آج بھی اگر کوئی اتھینٹک اسکول آف تھاٹ اگر گنے جائیں گے تو وہ یہ 4-5 ہی ہیں، ٹھیک ہے، شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی اور اہل الحدیث، ٹھیک ہے نا۔ یہ 4-5 مدرسے ہیں جن کے سورس محفوظ ہیں، جن کی کتابیں محفوظ ہیں، جن کے شخصیات محفوظ ہیں۔ تو اتنے بڑے امام جو ہے نا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بیٹا جو تمہیں مارے نا ایک گال آگے، اس کو تمہاری ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر دینا۔ تو اچھا یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ یہ جو بے ادبی کرنے والا، بے عزتی کرنے والا بڑا ہو تو بڑوں کے آگے تو بالکل نہیں بولتے، بڑوں کو تو بالکل جواب نہیں دیتے، بڑوں کے سامنے تو بالکل چپ ہو جاتے ہیں، ان کو نہیں کہتے کہ آپ کی یہ بات تکلیف دہ ہے۔ یعنی ہم بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ بدتمیزی کریں، بدتمیزی کا سبق تو کوئی نہیں دیتا بڑوں کے ساتھ، اسلام تو کبھی بھی نہیں دیتا، لیکن باؤنڈری بنانا اور بدتمیزی کرنا اس دونوں کو مکس کرتے ہیں ہم، ہے نا۔ بدتمیزی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو پلٹ کر اسی طرح سے جواب دیں، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ وہ بھی جائز ہے شریعت کے اندر، جو جتنی زیادتی کر رہا ہے اتنا آپ جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر اس سے بھی بڑھ جائیں گے تو وہ پھر اسلام میں حرام ہو جائے گی۔ لیکن باؤنڈری بنانا، ٹھیک ہے، باؤنڈری بنانا یہ تو بنیادی چیز ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اس کو بتا دیں کہ بھائی جی آپ کی یہ بات مجھے تکلیف دے رہی ہے، آپ کا یہ رویہ، آپ کے یہ الفاظ، آپ کی یہ اس موقع کے اوپر کی گئی یہ بات، یہ لوگوں کے بچے فوت ہوتے ہیں اور عورتیں آ کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، یقین مانیں، مطلب میں ایکسپیرینس سے گزرا ہوں، میرے اپنے 3 بچوں کی ڈیتھ ہوئی، تو اللہ اکبر، مطلب آپ لوگوں کی باتیں سنیں، ٹھیک ہے نا، آدمی کو تو پھر بھی کوئی کم باتیں کرتے ہیں، جو ماں کو باتیں سننی پڑتی ہیں لوگ اس پہ بھی نہیں چھوڑتے نہ بھائی، وہ کرنا چاہیے اٹھے تھے ہوتے، یہ نہیں اس کو منحوس سمجھ لیں گے، کسی کے طلاق ہو گئی وہ منحوس ہو گیا،
اس کے اوپر 50 باتیں. یعنی طلاق لینے والی کو وہ خالی ذلیل نہیں ہوتی، اس کے ماں باپ، اس کا پورا گھر، سب کے سب منحوس ٹھہرتے ہیں. کوئی رشتہ لینے آئے گا تو اس کو پہلے یہ لگ جائے گی کہ اس کی ایک بہن گھر میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے، یا خود اس کو طلاق کیوں ہوئی ہوئی ہے. وہ 50 پہلے تو سوال کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کو مطمئن کرنا پڑے گا اس رشتے والے کو. وہ ابھی اس نے رشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا بات کی کہانی ہے. پہلے تو اس کی آپ عدالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا. اس کی صرف اس کی نہیں، پورے معاشرے کی عدالت میں آپ کھڑے ہیں، کیونکہ آپ کے بچے فوت ہو رہے ہیں، آپ کو وضاحتیں دینی ہے. آپ کو طلاق ہو گئی ہے، آپ کو وضاحتیں دینی ہے کہ کیوں طلاق ہوئی. طلاق تو لعنت ہے. یعنی جو بات اللہ نے نہیں کہی کہیں پر. ایک میں ایسے ہی ٹیکسی میں جا رہا تھا، تو ایک ٹیکسی میں جس طرح ٹیکسی ڈرائیور ہوتے ہیں، تو وہ باتیں کرتے کرتے کہنے لگا جی صحابہ نے تو کہا ہے کہ طلاق ایک لعنت ہے. میں نے کہا یار کدھر کا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ انسان دیکھیں کہ یعنی ہمارے معاشرے میں یعنی ہندوؤں کی باتیں، جاہلوں کی باتیں ہم نے اللہ رسول کے اس کے ساتھ جوڑ دی ہیں، صحابہ کے ساتھ جوڑ دی ہیں. بھئی صحابہ نے کہاں کہا ہے؟ صحابہ تو خود طلاقیں دے رہے تھے اور لے رہے تھے. اور اللہ کے نبی نے کب کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ تو خود متعلقہ عورتوں سے شادیاں فرما رہے ہیں اور آپ کے سامنے طلاقیں ہو رہی ہیں. تو یعنی ہر چیز کو ہمارے معاشرے کے اندر یعنی ایک ظلم، نفس کی جو تذلیل ہے، آپ دیکھیں یعنی یہ اتنا گہرا عمل ہے کہ بچپن سے شروع ہوتا ہے یہ نفس کی تذلیل کا عمل. ایک بچے کو ہم پیٹنا مارنا اور اس کی جو ہے نا وہ حالت سیٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اور وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے باوجود وہ اپنی تذلیل کروا رہا ہوتا ہے، الا یہ کہ وہ خود ظالم بن جائے، خود وہ بدماش ہو جائے، ٹھیک ہے، باغی ہو جائے، یا یہ کہ وہ مر جائے. یعنی اس کی سائیکولوجیکل اس کی ڈیتھ ہو جائے، عزت نفس وہ اپنی مار دے. بالکل مٹا ہوا ایک ایسا انسان جو بزدل، بے ہمت اور غیرت سے خالی، وہ بالکل اس قسم کی مخلوق جو ہے نا ڈولے شاہ کی جیسے چوئی ہوتی ہے نا، وہ مخلوق آپ کو تیار ہو کے ملے. یہ ہے جی تابع دار جو ہے نا اولاد، فرما بردار اولاد. جسے اللہ کے راستے میں جو ہے نا گولی کھانی پڑ جائے، زخم سہنا پڑ جائے، وہ تو بڑی دور کی بات ہے نا گولیاں کھانا، اور اللہ کے راستے میں چھوڑ کے گھر والوں کو نکلنا. اس میں تو اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ملک سے باہر سفر کر سکے. ٹھیک ہے، تو اور اللہ کے لیے تو نکلنا دور کی بات ہے، وہ تو دنیا کے لیے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور نوکری کسی حرام نوکری میں پھنس گیا ہے، وہ نوکری چھوڑنا عذاب ہے. کسی غلط جگہ پہ رشتہ قائم ہو گیا لڑکے کا لڑکی کا، اس سے جان چھڑانا عذاب ہے. سسک سسک کے مر جائیں گے، طلاق نہیں ہوگی، طلاق نہیں لینی، طلاق نہیں دینی. وہ بچے رل جائیں گے، خود نفسیاتی مریض بن جائیں گے، نسلیں برباد ہو جائیں گی. لیکن ہمت ہی نہیں ہے. ہمت چھین لی نا، ہمت تو چھین لی جس دن تھپڑ منہ پہ پڑے اور بڑوں نے مارا. ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہو جاتا ہمارے معاشرے میں. یہ تو بڑی چھوٹی باتیں ہیں، اس سے بھی کہیں کچھ کتنے ابیوز ہو جاتے ہیں، کتنوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن جو ہے وہ صبر، شکر. یعنی اگر آپ مذہب کو دیکھیں گے نا، اصل میرا نقطہ یہ ہے، نہیں میں تو ایک عالم ہوں اور میں کوئی سائیکالوجسٹ نہیں ہوں، میں تو بات کر رہا ہوں دین کی، اور اسی پہلو سے کر رہا ہوں کہ دین کو جب بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو صبر شکر کا جو یہ پیغام جاتا ہے نا، صبر شکر، ٹھیک ہے، جھک جاؤ، معاف کر دو، ٹھیک ہے، ہاں کوئی بات نہیں، جانے دو، درگزر کر دو. واللہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم نہیں ہے، یہ اللہ کی تعلیم نہیں ہے. ورنہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے زیادہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ وہ تو انہوں نے تو بہت سی جگہوں کے اوپر وہ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں لے کے بھی کھڑے ہو گئے وہاں پہ. ٹھیک ہے، بہت سارے معاملات کے اندر جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، بہت سارے معاملات میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اونچی اونچی آوازوں سے باتیں بھی ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ حضور کی موجودگی میں بھی ایسا ہو گیا بسا اوقات. ٹھیک ہے، لیکن ہم تو ایک ایسے لوگ ہیں جو ایسا صبر شکر رکھتے ہیں، صحابہ سے بھی بڑا ہے نا. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسانی فطرت کو مسخ کیا ہے اس صبر شکر کے نام پر، کیونکہ ہم نے تذلیل کو سہا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم نے ذلت کو قبول کیا ہے، جو جتنی مرضی ذلت کرے. میں نے کچھ جو ہے وہ اس پہ کچھ پوسٹیں لکھی تھی
میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس اس میں ہیں تو اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو میں اسکرین بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. اچھا اسکرین کا ایشو آ رہا ہے. تو یہ ایک تو یہ لکھا کہ بے ادب اور بدتمیز کے سامنے گڑ گڑانا اور جھک جانا نیکی نہیں بلکہ کمزوری اور ظلم ہے. ہمارے کلچر میں اسے نیکی سمجھا جاتا ہے جبکہ ہمارے دین میں یہ ایک بیماری اور ظلم ہے. اسی طرح سے میں نے یہ بھی لکھا کہ ظالم سے دبنا اعلیٰ اخلاق نہیں بلکہ یہ اپنے آپ پر ذلت اور ظلم مسلط کرنا ہے. ہمارے کلچر میں اسے صبر کا نام دیا جاتا ہے جبکہ اللہ کے دین میں یہ صبر نہیں ہے. ظلم سہنے کی بیماری کا علاج ضروری ہے کیونکہ اس طرح آپ محض اپنے نفس کو نہیں گراتے، اپنی نسلوں کو بھی بے عزتی برداشت کرنے کی بیماری میں مبتلا کرتے ہیں. اور وہ کیسے؟ ایک مثال آپ دیکھیں، باہر سے مار کھا کے آنے والے بچے کو صبر کی تلقین کرنا بلکہ اسی کو ڈانٹ پلا دینا، تم تو وہی شرارتی، تم نے کچھ کیا ہوگا. یہ اسلامی تعلیم اور تربیت نہیں ہے بلکہ یہ ذلت اور ظلم کو برداشت کرنے اور قبول کرنے کی وہ بری تربیت ہے جس کی اسلام نفی کرتا ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور نقطہ آپ دیکھیں جس پر ابھی ہم تھوڑی بات کر رہے ہیں کہ بے عزتی اور تذلیل سہنے والی بیوی یا شوہر، دونوں فریقین میں سے، دونوں میں سے کوئی بھی، نہ صرف یہ کہ اپنی نظروں میں آپ گرتے ہیں بلکہ وہ عزت لینے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ اپنی سگی اولاد تک سے عزت رسیو نہیں کر پاتے، یعنی اپنی اولاد سے بھی عزت کروانا ان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. تو یہ حضرات اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ہمیں تکریم دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور مسلمان بنا کے تو خصوصی طور پر ہمیں عزت سے نوازا ہے. خانہ کعبہ سے زیادہ ایک مسلمان کی عزت ہے. تو اپنی عزت کی حفاظت کرنا ایک بچے کا بھی حق ہے، ایک عورت کا بھی حق ہے، ایک آدمی کا بھی حق ہے. عزت صرف آدمی کی نہیں ہوتی، عزت صرف بڑے کی نہیں ہوتی، عزت صرف کسی طاقتور کی نہیں ہوتی، عزت صرف پیسے والے کی نہیں ہوتی، عزت صرف جو ہے وہ تعلیم یافتہ کی نہیں ہوتی، عزت صرف کمانے والے کی نہیں ہوتی، عزت صرف اونچی قوم اور اونچی ذات والے کی نہیں ہوتی. ہر انسان کی عزت ہے، ہر انسان کی عزت ہے. اور پھر انسانوں میں مسلمان کی تو خاص عزت ہے. ہر ایک انسان کی عزت ہے اور پھر انسانوں میں مسلمان کی ایک جو ہے بلند ترین عزت ہے. دوسروں کی عزت کو اللہ رب العزت جو ہے وہ جب وہ اللہ کی بغاوت پر اتر آتے ہیں تو وہاں ان کی عزت جو ہے وہ خاک میں مل سکتی ہے نا. ان کا جب جان مال وہ حلال ہو جاتا ہے اسلامی ریاست کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان مال عزت آبرو سب کا سب حرام ہے دوسرے مسلمان کے اوپر. تو یہ نقطہ ایک شوہر کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے نا، کہ اپنی بیوی کو، یعنی آپ دیکھیں، یعنی بیویوں میں یہ حصی مر چکی ہے. اور اس کا دیکھیں کتنا بڑا، ابھی میں راستے میں جا رہا تھا تو میری بیگم نے مجھے کہا یار سپرائٹ کی بوتل لینی ہے. تو میری کلاس تھی تو میں نے کہا کہ کلاس ہے تو کلاس کے بعد لے لیں گے. اس نے کہا پھر بائک کہاں نکالیں گے آپ؟ میں نے کہا یار تمہیں اتنا مسئلہ ہے تو تم رکھ لیا کرو بوتل، پہلے ہی گھر میں رکھ لیتی. تو اس نے مجھے فوراً کہا کہ آپ نا یہ میرے پر جو ہے نا ٹونٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں بوتل نہیں پیوں گی. میں نے کہا یار میں واقعتاً تم صحیح کہہ رہی ہو، میں نے غلط کیا یہ نا جو تمہارے ساتھ کیا. تو یعنی حقیقت ہے کہ اگر میں اب اس کو مار دوں یہاں پر، ٹھیک ہے نا، وہ کمزور پوزیشن پر ہے، وہ بیوی ہے، میں اس کو کہوں کہ بھائی میں تو آدمی ہوں، میں تو ایسے ہی کروں گا، ٹھیک ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟
اس کے نتیجے میں جب اس کا نفس ذلیل ہوگا، تذلیل وہ برداشت کرے گی، تو وہ کئی نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوگی. پھر وہ محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد پیدا نہیں کرے گی. پھر وہ زمین پر کسی عالم اور اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے مولوی کو پیدا نہیں کرے گی، ہے نا، جو اللہ رب العزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں. بلکہ وہ پھر بزدل، مصلحت پسند. دیکھیں نا، اب یہ اب ہم شکوہ کرتے ہیں نا، ہمارے مولوی اکثر جو ہے نا، یعنی یقین مانے اس پر الگ سے ہم نے سیشن کرنا ہے. انڈیا کے اندر حالات دیکھیں آپ. انڈیا کے اندر ناموس رسالت کی ریلی نکلتی ہے، مسلمان شہید ہوتے ہیں، اور مولوی فتویٰ دے رہا ہے کہ یہ شہید نہیں ہے کیونکہ جو ریلی نکالنا ہے یہی جائز نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا، اسی مولوی کو آپ دیکھیں گے، اسی مولوی کو، کہ اس کی جماعت حکومت کے خلاف ریلی نکال رہی ہوگی، اور وہ یا تو ساتھ ہوگا یا خاموش بیٹھا ہوگا. بھئی تمہیں ہندوؤں کے مقابلے میں بیان دینے کی ضرورت جو پیش آ رہی ہے، مسلمانوں کے شہید ہونے پہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، ناموس رسالت پر بات تمہیں ہضم نہیں ہو پا رہی، اور تم چاہ رہے ہو کسی طریقے سے نا، یعنی بھاگ بھاگ کر کافروں کو بتاؤ کہ بھئی ہم ہیں تمہارے نوکر، ہمیں تمہارے خادم، ہمیں بڑے جو ہے نا وسعت پسند، ہمیں عزتیں دو، اور تم کافروں سے جو عزتیں تلاش کرتے پھرتے ہو، مارے مارے پھرتے ہو. یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ایسی تربیت کی جائے بچوں کی، جب تذلیل اور ذلت کو قبول کر لیا جائے. پھر وہ ذلت ہر میدان میں قبول ہوتی ہے. انسان کی ایک ہی کیمسٹری ہے نا، ایک ہی اندر باڈی کے اندر ایک ہی سسٹم ہے. وہ جب قبول کرتا ہے پھر وہ سب قبول کرتا ہے نا. الا یہ کہ اس کو شعور ہو اور وہ واقعتاً اس کو کسی ایسے استاد سے تربیت مل جائے کہ اس کے اندر جو ہے، یا وہ خود اللہ اس کو بصیرت دے دے، تو ممکن ہے کہ وہ اس سے نکل آئے. ٹھیک ہے، میں یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ کوئی 100% ایسی بات ہے، لیکن ایسی تربیت اسلام بالکل پسند نہیں کرتا. ایسی تربیت اسلام بالکل پسند نہیں کرتا کہ جو تربیت آپ کو جو ہے نا ذلت کو قبول کروانا، وہ آپ کے لیے جو ہے وہ اس کو بالکل درست کر دے. تو غلطی ہو سکتی ہے، ہم اسی کلچر میں رہنے والے ہیں، تو میری تو عادت یہ ہے، اور میں اسی چیز کی جو ہے وہ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ ہم میں سے بیان کرنے والا بھی اور سننے والے، ہم سب ہی اسی کلچر کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں. مجھ سمیت ہم سب کے اندر بیماریاں موجود ہیں، لیکن کم از کم ہم اپنا اعتراف شروع کر دیں، ہے نا. بھائی ہاں، واقعتاً میں نے یہ جو آپ کو لفظ کہے ہیں، یہ میں نے غلط کہے ہیں، یہ تکلیف دے ہیں، میں آئندہ مجھے یہ نہیں کہنے چاہیے تھے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو تکلیف دی ہے، اور یہ میری جو بات ہے یہ جہالت کی بات ہے. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیارا انداز تھا کہ صحابہ جو اتنے بلند پائے کے مقام پر فائز تھے، اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنتوں کے وارث بنا دیے. ان صحابہ سے بھی غلطی ہو جاتی تھی، ان سے بھی یہ چیزیں آ جاتی تھی. کوئی قبائلی کلچر، جیسے ایک واقعہ آتا ہے البن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا سلمان فارسی کو، نہیں بلال کو کہا غالباً کسی صحابی نے، کہ کالی ماں کے بیٹے، انہوں نے جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا. تو آپ نے اس صحابی کو کہا کہ تمہارے اندر نا جاہلیت ہے، انک امرؤ فیک الجاہلیہ، تو تیرے اندر جو ہے نا جاہلیت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو مخاطب کیا. اب وہ صحابی نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کے نا اپنے گال کو زمین پہ رکھ دیا اور کہا بلال میرے چہرے پر اپنے قدم رکھ دو تاکہ مجھ میں سے یہ جاہلیت نکل جائے. سبحان اللہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ نا ہم یہ جو گلیمرائز کرنا ہے نا کہ اگر میں درس دے رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میرے اندر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. فلاں صاحب تو بیان کرتے ہیں، ان کے اندر بھائی مسئلہ کیوں نہیں ہوگا، وہ بھی انسان ہے، سب میں مسئلے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک تو ہم اپنے آپ کو نا وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی جو عالم ہوتا ہے نا وہ اپنی حقیقت پہ 100 پردے ڈال دیتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز بن گیا ہوں. یقین مانی میں نے اس چیز کو بہت مشاہدہ کیا. کم لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ بھائی میں کمزور انسان ہوں، میرے اندر کمزوریاں ہیں. اچھا، اور دوسری چیز ہے کہ اس چیز کا اعتراف کرنا، یہ بڑی چیز ہے. آپ اعتراف کریں کہ بھائی ہاں میرے اندر، میرے خاندان میں یہ جو ہے نا وہ بدتمیزی سے بولنا، اونچی آواز سے چیخنا، چلانا، دھاڑنا گھر والوں کے اوپر، ٹھیک ہے، یا ٹونٹ کرنا، یا کسی طریقے سے پریشر میں رکھنا، پکاتے رہنا ہر وقت،
اپنے ساتھ والے کو. یہ میرے اندر مسائل ہیں, ٹھیک ہے, تو لیکن میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے اس سے نکلنا ہے. ٹھیک ہے, انسان تکبر سے نکلے, تکبر میں نہ آئے کہ بس میں تو اتنی بڑی ہستی ہوں, اتنی میری ایج ہو گئی ہے, اتنا میرا کاروبار ہے, اتنا میں سمجھدار بندہ ہوں, اتنے بڑے خاندان کا جو ہے نا وہ میں رکن ہوں, ٹھیک ہے, چشم و چراغ ہوں, اور میں ایک جو ہے نا عورت کے سامنے سلنڈر کر دوں. میں عورت کے سامنے سلنڈر نہیں کر رہے, آپ حق کے سامنے سلنڈر کر رہے ہیں, اور حق سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. خدا کے حکم کے سامنے سلنڈر کر رہے ہیں, اور خدا کے حکم سے بڑی کوئی طاقتور دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ یہ اس ذات کا حکم ہے جو زمین و آسمان اور ساری کائنات کا مالک خالق تنہا رب کبریا ہے. تو یہ اس چیز کو اپنے بچوں میں بھی پیدا کرنا, ایون اپنے بچوں سے معذرت کرنا کہ بیٹا میں نے زیادتی کی, یعنی چاہے آپ نے بچپن میں کی ہو. میری سسٹرز, میں نے ایک دو دفعہ یہ واقعہ سنایا, میری سسٹرز الحمدللہ اس عمل سے سیکھنے کے بعد اور ان چیزوں کے بعد ایک لائف کوچ ہیں, بلکہ دونوں لائف کوچ ہیں. وہ بڑا خوبصورت کام کرتی ہیں. کہتی ہیں ہم شروع میں یہ کام کرتی تھی کہ اپنے بچوں کو ہم نے نا بیٹھ کے نا ان کے ماضی کو چھیڑ لینا, تو وہ بچے رو کے بتایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, جب آپ الاؤ کریں گے نا, بچے آپ کو سنائیں گے کہ تم نے کیا کیا ہمارے پر ظلم کیے, کمرے بند کر کے جو ہے نا اندر ہمیں کنڈیاں لگا کے تم جو ہے وہ ہماری آوازوں کو دباتے تھے. اور یعنی بجائے اس کے کہ بچے کے ساتھ ہم دیکھتے اس کا مسئلہ کیا ہے. ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو اور زیادہ مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ بچے کے رونے سے تو سارے مسئلے ہیں, بچے کی شرارتوں سے تو مسئلے ہیں, تو بچے کو اب مار دو, بچے کا نا بیڑا غرق کر دو. تو کبھی اس کا گلا دبائیں گے, کبھی اس کا منہ دبائیں گے, کبھی اس کو کمروں میں بند کریں گے, کبھی اس کو جن بابا سے ڈرائیں گے کہ چڑیل آئی, بابا آیا, خان آیا, یہ آیا, وہ آیا. مطلب جو اٹھ پٹانگ جو چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ معاشرے کے اندر دیکھیں گے. اٹھا کے ایک چھوٹی سی بچی کو 2 سال کی میں نے دیکھا کہ اس کے باپ نے اس کو جو ہے نا وہ دروازے سے باہر پھینکا ہوا ہے, وہ رو رہی ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ پکڑ کے لے جائیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, چپ کر ورنہ میں اندر نہیں آنے دوں گا. اور بھائی تم کیا, یعنی بچوں سے 40 سال کے جو ہے نا بابے لڑ رہے ہوتے ہیں, بابیاں لڑ رہی ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ, بچوں سے لڑ کی جو ہے نا جنگ چل رہی ہے, کیونکہ کبھی سیکھا ہی نہیں ہے نا, اندر صبر ہے ہی نہیں. پتہ نہیں کتنا پریشر تو ناحق اٹھایا ہوا ہے, خامد نے پتہ نہیں کس کس کی جو ذمہ داریاں اس پہ تھوپی ہوئی ہیں. اس نے جن کو پالنا ہے وہ پھر ایسے ہی پلتے ہیں, اور کیسے پلیں گے, وہ ایسے ہی پلنے. تو اللہ کے لیے چیزوں کو نا ہم بدل نہیں سکتے 100%. مجھے اس چیز کا بڑا احساس ہے, اور بہت زیادہ میرا اس حوالے سے سوال جواب کے اندر معاشرے کے اندر اس چیز کو محسوس ہوتا ہے. نہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کے مسائل کو یکدم ختم کر سکتے ہیں, اور نہ ختم کرنا چاہیے. جوائنٹ فیملی سسٹم ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے, اگر ہم اس کے اندر صرف باؤنڈریز لگانا سیکھ لیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم کچھ بہتر ہی تو لائیں نا. یہ تھوڑی ہے کہ بس نہیں اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بھائی بہتری تو لاؤ, اور کچھ نہیں, سیکھنا تو شروع کرو, بات کرنا تو شروع کرو. ٹھیک ہے, جب بات کرنا شروع کرو گے, سیکھنا شروع کرو گے, یہی انسان ہوتا ہے. یہی انسان ہوتا ہے اپنے آباء و اجداد کے نظریات اور عقائد کو چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی وہ تو شرک تھا, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کر رہے تھے, کسی اور کو مشکل کشا, حاجت روا, داتا, دستگیر سمجھ کے پکار رہے تھے. اور توبہ طائب ہو کے اللہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے, اس کے لیے ٹکر لیتا ہے اپنے گھر والوں سے. ٹھیک ہے, اس کے لیے سارا کچھ کر لیتا ہے. تو بھائی جب اتنے بڑے قدم اٹھا سکتے ہو, کوئی ہندو سے مسلمان ہو جاتا ہے, عیسائی سے مسلمان ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اتنے بڑے بڑے قدم اٹھا لیتے ہیں ہم لوگ, تو اخلاق اور رویوں کو ٹھیک کرنے کے قدم کیوں نہیں اٹھا پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ منبر و محراب سے ہماری دعوت کے اندر اخلاق کی اصلاح کی بات نہیں ہو رہی, کلچر کے خلاف آواز نہیں اٹھ رہی. بھئی یہ کلچر اللہ کے دین کے خلاف ہے, اور بالکل گونگے شیطان بن کر اکثریت جو ہے وہ اس کے اوپر چپ سادے ہوئے ہے کہ بس ٹھیک ہے, جو چل رہا ہے چلنے دو, جیسا چل رہا ہے چلنے دو. تو اللہ کے لیے ان چیزوں کو سمجھیے. اگر ہم اپنے اندر بہادری پیدا نہیں کریں گے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, تو بڑی چیزوں میں بھی کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے. ابھی میرا کل کا ہی واقعہ ہے, میرے والد صاحب ماشاءاللہ ایک معروف عالم ہیں, انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے, نماز نبوی, دارالسلام سے پبلش ہوتی ہے, اور بہت ساری کتابیں ہیں ان کی, MBBS ڈاکٹر ہیں. تو ابو یہاں پر جمعہ پڑھاتے تھے,
ٹیکسلا کے اندر پنڈی کے پاس ایک اہل حدیث مسجد میں. تو وہ مسجد اب ہماری اب نماز قضا ہو جائے تو ہم احناف کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جس کا اللہ پر ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، شرک نہیں کرتا، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. تو ان مسجد والوں نے نا وہ کچھ عرصہ تو برداشت کیا، اس کے بعد انہوں نے معذرت کر لی. کہتے لگے جی آپ جمعہ نہ پڑھائیں کیونکہ آپ تو جو ہے وہ دوسرے مسلک کے پیچھے مطلب آپ نماز پڑھتے ہیں. ابو نے کہا کہ بالکل، میں تو یعنی ہم تو امت کے تصور پہ کھڑے ہیں، ہم کب مسلکوں کے جو ہے نا وہ کنووں کے مینڈک ہیں. ہم تو اس امت کے اندر ہیں جو پاکیزہ امت ہے، ایک سمندر کی مانند ہے. اس امت کے اندر یقیناً ایک حدود اربع ضرور ہے. بھائی یہ شرک ہے، کفر ہے، اللہ کی بغاوت ہے، ہاں بالکل یہ ناقابل برداشت ہے، یہاں پر کمپرومائز نہیں ہوگا. لیکن مسئلے مسائل ہے، رفع الیدین کرنا ہے، آمین کہنا ہے، اونچا کہنا ہے، ایسا کہنا ہے، اس کو تو ہم قبول نہیں کریں گے. یعنی میں آپ کو بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر صحیح تربیت نہ ہوئی ہو، آپ دیکھیں گے کہ جو علماء ہیں، جو مولوی ہیں، ٹھیک ہے، جو دین کی دعوت دینے والے ہیں، وہ اپنی مسجد کی انتظامیہ کے پریشر کو جو ہے لے کے بیٹھا ہوگا بیچارہ. اس کو پتا ہے کہ میں یہ حرام کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، غلط بات کی تائید کر رہا ہوں. لیکن چونکہ چودھری صاحب، وڈیرا صاحب، فلاں صاحب، جٹ صاحب، بٹ صاحب، فلاں جو ہے نا وہ ملک صاحب جو ہے نا وہ نہیں مانتے، لہذا تو وہی بات ہوگی. تو عالم تک جو ہے وہ غلام بن جاتا ہے چودھریوں کا، وڈیروں کا، جب اس کی تربیت صحیح بنیاد پر نہیں ہوتی. تو اس چیز پہ زور نہ رکھیں کہ بچوں کو حفظ کروانا ہے. یعنی اس ٹائم سارا زور یہ ہے، اب جس کو بھی دیکھیں گے نا، ہاں بچوں کو حفظ کروانا ہے اور اس کے بعد عالم بنانا. بھائی عالم بنانا ہے، عالم تو یہاں 50,000 پھر رہے ہیں، 50,000 بھی میں نے کم بتایا، لاکھوں پھر رہے ہیں. لیکن کون بنے گا وہ عالم جو ابن تیمیہ بن کر کھڑا ہو جائے، وقت کے تاتاریوں کے سامنے جو ہے نا وہ مسلمانوں کی سیسا پلائی دیوار بن جائے؟ کون بنے گا جو عز بن عبد السلام بنے، جو ابو حنیفہ کا کردار ادا کرے کہ ان کا جو جنازہ بھی جو ہے نا جیلوں سے نکلے؟ کون ہے جو شافعی بنے گا؟ کون ہے احمد بن حنبل کی طرح کوڑے کھانے والا، مالک کی طرح جو ہے وہ حق کی گواہی دینے والا؟ کہ سارے مدینہ میں اس کو امام مالک کو گھمایا جا رہا ہے اور منہ کالا کیا، گدے پہ بٹھا کے بادشاہ گھما رہا ہے، اور امام مالک حق کی وہی بات اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں جس مسئلے کو وہ حق سمجھ رہے ہیں. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ اس وقت جو تربیت تھی نا، جو گھر میں پہلی جو تربیت تھی، وہ بالکل خالص اسلام کے اوپر تھی، فطرت کے اوپر تھی. آج جو تربیت ہے وہ بالکل جو ہے نا دبانے والی اور ذلت کو قبول کرنے والی. اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں امت کو وہ مولوی مل رہے ہیں جو یہ فتوے دیتے پھر رہے ہیں کہ ہندوؤں کے خلاف مظاہرے کرنا حرام ہے، کیونکہ آپ اگر مظاہرہ کریں گے تو مظاہرہ تو کسی دلیل میں نہیں آیا، ٹھیک ہے، کہیں کہیں پہ قرآن میں نہیں آیا. اس قدر یعنی عقل سے پیدل ہیں کہ کسی بھی انسانی مسائل کو، ٹھیک ہے، وہ دیکھنے کی ان کے اندر وہی نہیں ہے. یعنی ان کی یعنی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ مسئلہ بالکل نہیں ہے. آپ ان کو اکیلے میں بیٹھے، اکیلے میں آپ دیکھیں ان کی باتیں بالکل اس کی اپوزٹ باتیں ہو رہی ہوں گی. نہیں نہیں، اکیلے میں تو شعر ہوں گے. بس مسئلہ ہے جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے. ٹھیک ہے، دعوے کر دینا بڑے بڑے وہ تو آسان ہوتا ہے، ہمت اور جرت چاہیے. تو اس ہمت اور جرت کو پیدا کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نسلیں امام بنے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، تو اپنے بچوں کی کو امام سمجھیں. ٹھیک ہے، اپنے ساتھ اپنے ساتھی کی عزت اور تربیت کریں. ٹھیک ہے، اس کو ذلیل نہ کریں، اس کو گرائیں نہ، اس کو تانے نہ دیں. اور اگر آپ کے اندر کوئی غلطی ہے، کوئی بیماری ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہر ایک میں ہوتی ہے. ہم کون سے، ہم تو نبوت سے کتنا دور ہیں. بس اس کا اعتراف کریں، اس کو مانیں، اس کا اعتراف کریں. اور جب جو ہی آپ اعتراف کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ بیماری خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تکبر نہ کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عزت والی زندگی عطا فرمائے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور عزت کے ساتھ ہم اپنے رشتوں میں صلہ رحمی بھی کریں، تعلقات بھی جوڑیں، ان کو برداشت بھی کریں. یعنی عزت کے ساتھ، باؤنڈریز کے ساتھ. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو برداشت نہیں کرنا، ہر بات کا بدتمیزی سے جواب دینا، بالکل نہیں. اسلام یہ بالکل تعلیم نہیں دے رہا. بس آپ کو باؤنڈریز بنانی ہے. باؤنڈریز بنانے کا مطلب یہ ہے
کہ آپ کو دوسرے کو اس کی حد میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اس کی حد میں رکھنا ہے کہ بھائی نہیں یہ آپ کی حد ہے, اس سے آگے آپ کا آنا مناسب نہیں ہے, اور کچھ نہیں تو اس کو اپنی تکلیف ہی بتا دیں کہ بھائی اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. ہماری تو حالت یہ ہے کہ سال ہر سال ہم سسکتے رہتے ہیں, بتا ہی نہیں پاتے, حالانکہ اگلا بندہ بھی اچھا ہوتا ہے, اچھے سارے ہی ہیں, رشتے کون سے اچھے نہیں ہوتے. مسئلہ تو وہ ہے کہ ہمارے کلچر کی طرف سے بیماریاں لگی ہوئی ہیں نا, اچھے سارے ہوتے ہیں, ہم بتا ہی نہیں پاتے. بھائی آپ کی اس بات تکلیف دے رہی ہے, بتا دیں, ٹھیک ہے, بتائیں گے یا تو وہ خاموش ہو جائے گا اگلا فریق, یا آپ سے اور کچھ نہیں تو دور ہی ہو جائے گا. 10 دفعہ بتائیں گے تو آخر اس کو شرم تو آئے گی. لیکن آپ خود, ہم جب سہتے رہتے ہیں پھر ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں اور اس بیماری کو اگلی نسل کو منتقل کرتے ہیں. ہم تو گزر رہے ہیں اور گزر جائیں گے, اللہ تعالی ہم سے بھی دین کا کام لے, لیکن اپنے ساتھ ساتھ اپنی اگلی نسل کی فکر کریں کہ وہ ہمارے پیچھے دین کو کھڑا کرنے والی, اقامت دین کا کام کرنے والی ہو, نہ کہ ایسی بزدل ہو, ایسی بے بس اور لاچار ہو, اور ایسی جو ہے غیرت سے خالی ہو کہ مسلمانوں کی شہادتوں پر مسلمانوں کو ہی ملامتیں بھیجنے والی ہو. اللہ تعالی رحم فرمائے اور ہمیں دین کا سچا عالم, حق کا داعی اور دین کا امام بنائے, آمین یا رب العالمین. اچھا جی, آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں. اچھا, ایک بہن نے میرا تعارف پوچھا ہے, میں نے شاید پہلے بھی کروایا تھا. میرا نام عبدالعلام ہے اور میں نے درس نظامی بھی کیا ہے, اور اس ٹائم میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں میری پی ایچ ڈی شروع ہو رہی ہے اگست سے انشاءاللہ, اور اسلامک اسٹڈیز میں. باقی میں نے کچھ عرب علماء سے پڑھا ہے, اور میں خود عربی آن لائن پڑھاتا ہوں, عربی ٹیچر ہوں. میرا بنیادی تعارف ہے. اور باقی مزید آپ مجھے فالو کرنا چاہیں تو فیس بک پر میری تحریریں آتی رہتی ہیں, میں وہ جو ہے یہاں شیئر کر دیتا ہوں, آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں. جی, نور بصیرت بہن سوال کر سکتی ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دوسروں کو نہیں کرنا چاہیے, خیال رکھنا چاہیے. تو آپ کی آواز نا بہت زیادہ کٹ رہی, آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے. آپ پھر تھوڑی دیر بات کر لیں تاکہ وہ آواز بالکل سمجھ نہیں آ رہی. اب ٹھیک آ رہی آپ بات؟ ہاں, آپ کچھ بہتر ہے. جی جی, میں نے کہا جی آپ نے عزت نفس پہ بات کی کہ انسان کو اپنی بھی اور دوسروں کی بھی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے, ذلیل نہیں کرنا چاہیے, نہ جی خود ہونا چاہیے نہ دوسروں کو کرنا چاہیے. تو اس میں جب آپ نے ایک بات کی مدارس کے بچوں کے حوالے سے اور پھر مدارس کے باتھ روم کے حوالے سے بھی, تو بچوں کے جب آپ نے بات کی تو اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے اس کو صوفیزم سے کیوں جوڑا, کہ صوفیزم تو اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا کہ آپ گندگی میں رہیں تو یہ ایک دینداری ہے یا یہ کوئی صوفیزم ہے. اور بھائی ابھی اگر ہم دیکھیں ہمارے گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں, اسکول ہیں, کالجز ہیں, میں پڑھ کے آ چکی ہوں وہاں سے, تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ باتھ روم کا بہت گندا حال ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ یہ تک نہیں کہتے کہ باتھ روم گندے ہیں, اور میرے لیے بڑا مسئلہ ہوتا تھا, تو میں بار بار جا کے کہتی تھی کہ باتھ روم گندے ہیں. تو 3000 کی تعداد تھی وہاں پہ, کوئی یہ نہیں بولتا تھا کہ باتھ روم گندے ہیں, واش بیسن صاحب, گندا ہے, ان کی صفائی ہو جائے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ دنیاوی اداروں میں کسی نالائکی کا پایا جانا وہ سمجھ میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ حکومت کا کام ہے. لیکن میں تو اس کو بھی اس کانسیپٹ کے ہی خلاف ہوں کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کو الگ الگ کیا جائے. ٹھیک ہے, ہاں جی, ہاں جی, بالکل ہاں بالکل, بالکل, یہ تو سب دین ہی یہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے, یہ ایسے ہی ہے, کوئی ہاں الگ نہیں ہے, ہاں, ایک ہی ہے یہ. لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو الگ الگ سمجھا جاتا ہے. میں اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب مسئلہ جی یہ ہے کہ جو دین کے اوپر ہے نا, اس کے اوپر تو سب سے پہلا فرض یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ نظافت کا, ٹھیک ہے نا, خیال رکھے. ٹھیک ہے, اور یہ کام کرنا ہوتا ہے جو وہاں کی انتظامیہ ہے. اب انتظامیہ مسجد کے اوپر تو کروڑوں خرچ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, یا دیگر چیزوں پر کر رہی ہے, مگر
جو جہاں پر نظافت کا انتظام کرنا ہے وہاں نہیں کر رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ فکر میں مسئلہ ہے. اور جو میں نے صوفیت کی بات کی ہے وہ اگر آپ سٹوریز سن لیں، میں اس صوفیت کی بات بالکل بھی نہیں کر رہا جو صحیح والی صوفیت ہے، جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں، اور جس میں پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا اور دیگر بڑے بڑے بزرگ جو ہیں گزرے ہیں، جنید بغدادی ہیں اور بہت ساری حضرات ہیں. میں بات جی کر جی رہا ہوں برِ صغیر میں نا. برِ صغیر میں آپ کو عموماً ایسا ہی نظر آئے گا، الا من رحم اللہ، بہت کم لوگ ہیں جن کے اندر جو ہے نا یہ چیز پائی جاتی ہے. ورنہ نفس کو مارنے کی جتنی تعلیم، یہ نفس کو مارنا، یعنی یہ ہمارے کانوں نے نا بہت سنا ہوا ہے. یعنی خاص طور پر جو لوگ دینی حلقوں میں رہتے ہیں، یعنی اپنے نفس کو کی عزت کرنا، اپنے نفس پہ خرچ کرنا، یہ لفظ آپ کو حدیث قرآن میں تو مل جائیں گے، مگر آپ کو مذہبی ہمارے عموماً حلقوں میں نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، وہ یہاں پر نفس تو شیطان لگتا ہے نا، نفس کو فتح جی جی. کرنا، نفس کے خلاف اچھا اس جہاد، میں سمجھتے ہیں نا یہ سارے جو سر اس لفظ میں ہیں یہ کیا ہے؟ ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں ابھی جو پاکستان میں مولوی کے ایک گاؤں میں جو ہوتا ہے نا وہ سسٹم، وہ یہ ہے کہ جب برٹش نے جو رکھا تھا نا کہ ایک گاؤں کے نائی کی اور میراثی کی جو وہ 1.25 ایکڑ زمین مقرر کی تھی، تو مولوی کی بھی انہوں نے یہی مقرر کی تھی. یعنی ہمارے مولوی کو یہ درجہ دیا گیا تھا اس ٹائم پہ. تو اب جو موجودہ ٹائم پہ صورتحال ہے وہ ظاہر ایک دم تو نہیں ہوئی نا. ہمارا جو بالکل مسجد کا بالکل. مولوی ہے وہ اس ٹائم سے جو اس کو عزت دی گئی ہے، یعنی کہ یہ ذلت والی بات ہے. تو میں اصل اس ٹائم میں سے جو اصل چیز چلی آ رہی ہے وہ میں ایک چیز کلیئر کر دوں. دیکھیں میں نا بالکل بھی اس سارے عمل کا ذمہ دار نہ مولوی کو قرار دے رہا ہوں نہ کسی کو. میں اصل میں بات فکر پہ کر رہا ہوں کہ ہماری فکری تبدیلی بہت ضروری ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ہماری فکر میں کیا چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ جو درست نہیں ہے. باقی ممکن ہے کہ میں بھی انسان ہوں، کوئی مثال ممکن ہے کہ وہ میں نے صحیح نہ دی ہو، میری کوئی بات آیت حدیث تو نہیں ہے، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے. جی جی تو اصل بنیادی نقطہ نظر جو ہے، آپ اگر اس سے مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے، باقی جی تو آپ چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کی جو ہاں اصل چیز آپ نے بیان کی وہ بالکل درست تھی. اور جو آپ نے جیسے آپ نے فکر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جیسے صحت ہے، صحت کے اوپر خیال کرنا، ہاں اس کی صحت کا وہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، کسی سطح پہ بھی نہیں ہے. اور میں نے ایک چیز بڑی شدت سے نوٹ کیا ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر کوئی جس درجے کا پڑھا لکھا انسان ہے، اس کے اپنے اندر اپنی نوعیت کی جاہلیت موجود ہے ہر بندے کے اندر. عجیب قسم کی ایک چیز ہے. اور میں حیران ہوں اس چیز پہ کہ کیونکہ میں نے ان چیزوں کو بڑے ڈیپلی اور قریب سے جا کے میں نے آبزرو کر لیا ان چیزوں کو، پروفیسرز کو دیکھ لیا، بڑے بڑے علماء کو بھی دیکھ لیا کہ میں حیران ہوں کہ یہ ہمارے اندر ہے، یہ ہماری سائیکالوجی جو ہے اس عجیب طریقے کے ساتھ کرپٹ کی گئی ہے. اور ہاں اصل جو اس میں چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم نہیں آتے. جب آپ نے مدارس کی بات کی اور اس میں آپ نے مسجد کی بات کی کہ مسجد کے اوپر تو کروڑوں لگا رہے ہیں، مسجد کے ایک ممبر کے اوپر اور محراب کے اوپر جو ہے وہ اتنا خرچہ کر دیا جاتا ہے کہ جو آئے وہ دیکھے اس کو پتہ چلے کہ فلاں بندے نے نا مسجد میں اتنے پیسے لگائے ہیں. لیکن جو بچے مدارس میں جا رہے ہیں وہ سب سے نالائق 3 بچے جن کو گھروں سے مار پڑ رہی ہوتی ہے، جو دیکھتے ہیں کہ جو بچہ یہ نہیں آ رہا کسی ہمارے قابو میں، اس کو اٹھا کے وہاں پھینک دیا جاتا ہے. جو ڈنڈے کے زور پہ دین سیکھ رہا ہے اس نے کیا دین کو آگے پروموٹ کرنا ہے؟ اس نے کون سا دین کا چہرہ جو ہے وہ آگے دنیا میں پھیلانا ہے؟ کیا کرنا ہے اس نے؟ ہاں میرا خیال ہے کہ اس کو نا، یعنی میں نے اس کو کر دیا. اصل میں مجھے بتاؤں کیا لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ اگر نیگیٹو چیز کو بیان کریں گے نا، اس سے بھی نا ایک تنفر پیدا ہوتا ہے طبیعت میں نا. یعنی واللہ اعلم مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب مسئلے کا نا اب ہمیں یعنی حل دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ تو بات بالکل ہے ہی ہے نا، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے. لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ آپ ہم کے نزدیک اس چیز کا حل کیا ہے؟ میرے نزدیک تو میرے ہے مائنڈ میں ایک چیز، لیکن آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک اس چیز کا کیا حل ہے؟ ہاں میں اصل میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے فکری طور پر جو بات درست ہے اس کو کم از کم پھیلانا، ٹھیک ہے، اور پازیٹیوٹی کو معاشرے میں عام کرنا اور تکبر کو توڑنا. یہ بنیادی چیز ہے کہ ہم میں سے ہر طبقہ، وہ چاہے مردوں کا ہے، علماء کا ہے، عورتوں کا ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی قوموں کا ہے، کوئی جس چیز کا بھی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی انسانی جو طبقہ ہے وہ تکبر سے نکلے اور سیکھنے کے عمل میں آئے. ٹھیک ہے، تو سیکھنے کا جو عمل ہے وہ بنیادی طور پر وہ علم کا وہ راستہ ہے
جو تبدیلی کا راستہ ہے اور بنیاد ہے. اچھا میں آپ سے نا اس کے اوپر پھر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، کیونکہ میرا خیال ہے آپ کے پاس کافی زیادہ اس پر مواد ہے اور ہمارے پھر نا سوالات رہ جائیں گے. آپ مجھ سے اس کے اوپر واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، ہم انشاءاللہ نا اس کے اوپر جی کر جی لیتے ہیں. آپ سوال لیں، اگر سوال لینے کے بعد ٹائم بچتا ہے تو میں ادھر ہی بات کر لوں گی، نہیں تو میں سیپریٹلی آپ سے کر لوں گی ہاں انشاءاللہ. جی ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی نیہا بہن آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا میرا سوال تھوڑا سا الگ ہے. میرا یہ سوال ہے کہ جو سیلیوٹ کرنا ہوتا ہے کیا وہ بھی اس زمرے میں آتا ہے کہ آپ کسی کے آگے جھک رہے ہیں اور جو سامنے والا بندہ ہے اس کی مطلب آپ تعریف میں کر رہے ہیں کچھ ایسا کہ وہ پرائڈ محسوس کرے؟ سیلیوٹ کرنا جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے. اس کو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. سیلیوٹ کرنا جو ہے جس طریقے سے ہمارے ہاں کیا جاتا ہے اس کو پسندیدہ نہیں ہے بہرحال. یہ بھی باقی قوانین اداروں کے بنے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر، انسان کہیں مجبور ہوتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کو چینج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہتری کی طرف لے جانا چاہیے. صحیح، جزاک اللہ. جزاک اللہ. چلیے اگلا سوال ہم لیتے ہیں. ہاں السلام علیکم سر. سر میرا وعلیکم. سوال ابھی ایک تو اس سے ہی ریلیٹڈ ہے. سسٹر نیہا نے سوال کیا تھا جیسے سیلیوٹ کرنا وغیرہ یا جو مطلب کچھ ہوتے ہیں نا تو دوست ایک دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ رسپیکٹ کا کمرہ نہیں آ رہا ہوتا. دو آئے مطلب یہ پسند نہیں کرتے اس کو کرنا لیکن ان کو عادت ہوتی ہے کرنے کی. اب انہیں جب منع بھی کریں تو کہتے ہیں ہم عزت کے طور پہ نہیں چڑھانے کے لیے کر رہے ہیں. تو کیا وہاں پر بھی ہم یہ کہیں گے نہیں مطلب نہیں کسی کی نہیں کوئی مذاق بنانے کے لیے بھی کر دیتے نا سیلیوٹ ہے آپ کو تو اس طرح کر کے؟ نہیں یہ اس میں نہیں آتا. سیلیوٹ کا ایک خاص ایک مفہوم ہوتا ہے اور خاص ایک اس کے ایک پورا کرائٹیریا اور ایک پوری اس کی ایک روب ہوتا ہے نا. تو وہ جو پورا ایک عمل ہے نا وہ بہرحال کسی انسان کو دوسرے کی کو کرنے کی بجائے اللہ کو ہی کرے تو میرا خیال ہے عزت بہت اس کو مل جائے گی. اور سر تو اسی طریقے سے سر جو مذاق میں ایک دوسرے کو دوست جھک کے بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، سلام چائنیز اس طرح کرتے ہیں نا اس طرح سے، لیکن وہ مذاق میں کر رہے ہوتے ہیں سر، تو وہاں پہ بھی روکنا چاہیے نا کیونکہ مطلب آپ جھک تو رہے ہیں چاہے آپ مذاق میں ہی جھک رہے ہیں. ہاں روکنا چاہیے بالکل. ایسی چیزوں کی وہ جو ہے حوصلہ شکنی کرنی چاہیے بالکل. اب ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال ہے سر. آپ نے جیسا ذکر کیا کہ ہمارے یہاں پہ نا ہماری مطلب پروگرامنگ کے اندر یہ چیز ڈال دی جاتی ہے کہ ہم صبر کو کنفیوز کر دیتے ہیں ظلم سہنے سے خود کی ذات پر. سر بچوں کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ دوسرے کو بھی معاف کریں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ٹریننگ دی جائے کہ آپ مطلب جب آپ پہ ظلم ہو تو آپ آواز بھی اٹھائیں. سر وہ کنفیوز تو ہوتے ہیں بچے کیونکہ ہمارے ارد گرد کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں پہ انہیں غلط ڈوزز مل رہی ہوتی ہیں. تو پھر سر وہاں پہ باؤنڈری کیسے ڈرا کرنا سکھائی جائے کیونکہ پیرنٹس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کیا سینٹینس کس وقت بولنا ہے. مطلب وہ غلط بات ان کی نیت صحیح ہوتی ہے، جملے غلط بول دیتے ہیں تو بچہ تو غلط ہی پک کرے گا. تو سر اس کے اوپر بھی آپ ایک سیریز کریں اسپیشلی کیونکہ کچھ مٹیریل میرے پاس ہے لیکن وہ انگلش کے اندر ہے. آئی تھنک اس کے اگر اردو کی ٹرانسلیشن ہو جائے تو پاکستانی امیوں کی بہت مدد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بہت مہربانی. آپ کا جو رائے ہے بہت اچھی ہے. اصل میں نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ پھر جو ہے نا یعنی اب مجھے اب لگتا ہے کہ علماء کو بیان کرنے چاہیے. یعنی جو بھی عملی چیزیں ہیں نا وہ بھی ڈسکس کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے ہاں پرنٹنگ کے نام پہ سر سلمان صاحب کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر تو کوئی چیز ایسی ہے جو پہلے کوئی نہیں کر رہا اور اس کی ضرورت ہے آپ کو لگتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی کہ وہ آپ میرے ساتھ مل کے کریں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہے، کوئی بھی ایسا پوائنٹ ہے، کوئی بھی ایسا کورس ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے کلچر کو ڈرائیو کرنے میں، والدین کو رہنمائی کرنے میں، تو مجھے خوشی ہوگی کہ وہ میرے ساتھ مل کر ہم اس چیز کو کریں. بہت اچھا ہوگا. خود کریں، میرے ساتھ کریں، کسی اور کے ساتھ کریں، بہرحال کریں. مطلب جو آپ کے پاس اللہ نے علم دیا اس کو ضرور لوگوں کے سامنے آپ جو ہے وہ رکھیں. جی سر جزاک اللہ. سر ایک اور چیز سر وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے سر، ایک تھوڑا سا اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے سر. ایک یہ کانسیپٹ دیا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ
مطلب آپ نے بھی سنا ہوگا جیسے آپ نے یہاں طلاق ایک ٹیبو ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ, طلاق ہو یا بیوہ ہو, ایون اگر کسی کی ایک سے زیادہ طلاق ہو جائے یا شوہر مر جائے بار بار تو اس پہ منحوسیت کا دھبا لگ جاتا ہے. سر یہاں پہ اس کے علاوہ ایک چیز ہوئی تو ڈسکس نارملی ہوتی رہتی ہے, لیکن سر یہ چیز ڈسکس نہیں ہوتی. ایک لڑکی اگر حسین ہے اور اس کی پھر طلاق ہو گئی تو اس کو پھر اس کے بعد بولا جاتا ہے, اسپیشلی میں نے میرے خاندان میں بہت قریبی میں سنا ہے کہ ایک عورت کا حسین ہونا سے اس کا نصیب اچھا ہونا طے نہیں ہوتا. اور پھر یہ چیزیں لگا کے سر ایون جو لوگ یعنی کہ اپنے آپ کو بہت الائٹ فیملی سے سمجھتے ہیں وہ ایکٹریسز کی تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں کہ آپ چہرہ کتنا حسین ہو لیکن آپ کا اس سے نصیب اچھا. مطلب اگین طلاق کو وہی منحوسیت والا زمرے میں لے کے آ جاتے ہیں کہ اللہ نے بے شک اس کو ناپسند کیا ہے لیکن حلال تو کیا ہے نا. تو سر اس کو اس کانسیپٹ کو کیسے ختم کیا؟ اگر کوئی لڑکی کنواری بیچلر ہے, اس کی کوئی رشتہ آ جائے کسی طلاق یافتہ یا وڈوور کا, تو اس کو پیرنٹس ہی سے عجیب نظر سے دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ کی ہمت ہی کیسے ہو گیا, آپ نے ہماری بیٹی کا رشتہ مانگ لیا. تو سر اس چیز کو ختم کرنے کے لیے پیرنٹس کو بھی تو آنا ہوگا. اگر وہ اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند نہیں کر رہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس لڑکے کے اوپر بھی یہ بات جاری ہے. ہمارے یہاں پہ لڑکیوں کی تو مظلومیت نظر آتی ہے, مردوں کی مظلومیت ہی نظر آتی لوگوں کو. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو یہ جو ہے وہ جو پیرنٹس کو سٹینڈ لینا اپنی بچیوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اور فرق نہ کرنا بیٹی اور بیٹے میں, ٹھیک ہے. اور ہر صورت میں اگر ماں باپ سایہ نہیں بنیں گے نا بچی کا, یاد رکھ لیں اگر ماں باپ بچی کے لیے سایہ بن جاتے ہیں نا, یقین مانے اس بچی کو کسی دوسرے سائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. باپ کا کیا کہتے ہیں نا, باپ ہاتھ پکڑ لینا پھر بچی جو ہے نا شیر ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ ماں باپ ہی اس کو صحرا میں پھینک دیتے ہیں تڑپنے کے لیے, پھر اس کو دنیا کی کوئی دوا جو ہے نا شفا نہیں دیتی, ٹھیک ہے, جب تک کہ وہ پھر لمبا چوڑے اپنے علاج نہ کروائے اور کہیں جا کے جو ہے نا وہ لمبے ٹریٹمنٹ کے بعد جو ہے نا سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹس جو ہیں, ٹھیک ہے نا, تھراپیز ہیں وہ یہ وہ, تو اس کے بعد جا کے کہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں. تو اپنے بچوں کو اپنی قیمتی متاع سمجھیں, ٹھیک ہے نا, یہ آخرت میں بھی کام آنے ہیں, دنیا میں بھی کام آنے ہیں. اور یہ بڑا عجیب سا جو ہے نا وہ ایشو ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس کے اوپر خصوصی طور پر والدین کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے بچوں میں اگر کہیں پر کوئی واقعہ ہو گیا تو ان کے کانسیپٹس کلیئر ہوں کہ طلاق کوئی لعنت نہیں ہے, طلاق کوئی ایسی چیز نہیں ہے, وہ تو الگ ہونے کا بہترین خوبصورت راستہ ہے جو اللہ نے رکھا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اور طلاقیں, ایک صحابیہ کی, بعض صحابیات کے نے کے مطلب ہے 5 شوہر ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس قدر مطلب ہے کہ ان کے اندر یعنی طلاق کا ہونا معاشرے کے, یعنی میں یہ سمجھتا ہوں واللہ عالم, طلاق کا ہونا سوچ سمجھ کر, ایک ہے نا خواہشات نفس کے بنیاد پر, ایک ہے سوچ سمجھ کر اور عقل و شعور سے, یعنی جذبات کی بنیاد پر نہیں, محض خواہشات کی بنیاد پر نہیں, عقل و شعور کی بنیاد پر طلاق کا ہونا اس معاشرے کے ہیلدی ہونے کی علامت ہے, نہ کہ بیمار ہونے کی. ورنہ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں گے تو وہ تو پھر ہندوؤں کا معاشرہ ہے, جہاں اٹھا کے وہ پھر خاوند کے ساتھ بیوی کو بھی جلا دیتے تھے, وہ بھی مر گئی تو اس کا بھی کیا کام ہے دنیا کے اندر. تو یہ ہندوؤں کے جو تصورات ہیں اس سے نکلنا ہوگا. بالکل آپ نے صحیح باتیں کی. جی سر, جزاک اللہ. جی سمرا, آپ سوال کر سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک تو ابھی آپ نے جو سلوٹ کا بتایا وہ تو آرمی اور فورسز میں تو مینڈیٹری ہوتا ہے, اس کے بغیر تو وہ الاؤ ہی نہیں کرتے کہ اپنے جونیئرس کو کہ وہ نہ کریں تو ان کا دن گزر جائے, تو وہ تو کرنا بالکل وہ, پڑتا ہے ان لوگوں. ہاں وہ مجبور ہوتے ہیں, بالکل. اس میں وہ کیا کر سکتے ہیں, اس میں یہی ہے کہ جو یعنی ہمارے جو بھی یہ ادارے ہیں ان فورسز کے, ٹھیک ہے, وہ اگر چینج کرتے ہیں رولز کو تو وہ بہت اچھی بات ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو ایک عام آدمی کو تو فالو ہی کرنا ہے, کیا جی کرے گا. اور جی سر, اور یہ بچوں کے سے ریلیٹڈ ایک سوال تھا کہ جیسے دینی تعلیم بھی ہم ان کو دیتے ہیں, بیسک تو ہم دے پاتے ہیں, لیکن جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ مطلب عالم بنانے کے لیے درس نظامی کے لیے کتنے سال لگ جاتے ہیں, 6-7 سال 8 سال. تو اس طرح سے تو بچوں کو ہم دنیاوی تعلیم میں ڈالیں تو وہ وہاں سے مار کھا جاتے ہیں, اگر ایک طرف جیسے دینی تعلیم میں ڈال دیں تو پھر وہ دنیاوی تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں. دونوں جگہ بیلنس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ دونوں چیزیں سیکھ پائیں, کیونکہ ان کا مائنڈ پھر ایک جگہ سیٹ ہو جاتا ہے, تو پھر وہ دوسری جگہ اگر ہم شفٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں وہ, کہ ہم انگلش اسکول میں تھے, ہمیں اچانک سے ہمیں عربی سکھانی شروع کر دیا, عربی گرامر میں ڈال دیا, تو وہ اس بچوں کے میں لیے بہت
بیلنس ہاں کرنا بہت اس میں جو اصل میں سیپریشن آئی ہے نا بیسیکلی، اس میں نا 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو تھیوری ہے ہوم اسکولنگ کی نا، اور جی بنیادی طور پر یعنی اس پورے ایجوکیشن سسٹم کو ہی وہ لپیٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے، کہ ایک بچے کو میٹرک تک آپ 10 سال کا رگڑا جو لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیا وہ رگڑا واقعتاً اس کا بنتا بھی ہے؟ یعنی ایک کام ایک بچہ 1 سال میں یعنی وہ کر سکتا تھا، 2 سال کا 3 سال کا پڑھ سکتا تھا، لیکن ایجوکیشن سسٹم میں جب بچہ پڑھے گا اس موجودہ، جی ہے نا، تو وہ تو 10 سال بیچارہ رگڑے کھائے گا. ایک تو لیول ہے سوچ کا یہ والا نا، جو کہ بہت بہرحال ایک ہائی لیول ہے. اس کی کاسٹ بھی زیادہ ہے جو لوگ ہوم اسکولنگ کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن بہرحال سب سے نیچر کے قریب یہی ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہوم اسکولنگ وغیرہ کے اندر، کہ پھر آپ بچوں کو لینگویجز سکھاتے ہیں. فرسٹ بیسک لیول کے اوپر نا ان کو عربی لینگویج سکھاتے ہیں، انگلش لینگویج ان کو سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کا جس طرف انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اس طرف خود بخود بچے کو آپ انوائرمنٹ دیتے ہیں. بیسیکلی آپ نے کچھ بھی اس پہ مسلط نہیں کرنا ہوتا، فورس نہیں کرنا ہوتا، آپ نے اس کو اس کے لیے جو ہے نا ترغیب پیدا کرنی ہوتی ہے. اور ہر چیز سے آپ اگر اچھا استاد مل جائے تو وہ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہا ہوتا ہے. جیسے ہمارے سر نعمان ہیں جو اتوار کے دن ہماری کلاس لیتے ہیں ہیومنزم کی. ٹھیک ہے، تو سر نعمان نے ابھی B17 میں ادارہ کھولا ہے المعارج انسٹیٹیوٹ کے نام سے. وہاں ہوم اسکولنگ کروا رہے ہیں، میرے اپنے بھانجے بھتیجی وہاں پڑھ رہے ہیں اسلام آباد میں. تو وہ اب کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ایسا استاد ہوگا نا وہ آپ کو اگر بیکٹیریا کے بارے میں بھی بتا رہا ہے نا تو بھی خدا کی عظمت آپ کے دل میں بٹھا رہا ہے کہ یار دیکھو خدا نے کیسی چیزیں بنائی، آنکھوں سے نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو سیاروں اور خلا کا علم دے رہا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھا رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تفریق کی ہے نا دینی دنیاوی علوم کی، ایک تو یہ بڑی اس نے بڑے برے نتائج جو ہے نا نکالے ہیں. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے یہ جو بھی علوم ہیں سائنس کے، ان کو پڑھانے والے لوگوں کا اپنا ویژن نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ اس سے انسان کو اللہ سے جوڑیں. ٹھیک ہے، بہرحال ہمارے استاد ماضی میں ایسے ہوا کرتے تھے، اب بھی ہوتے ہوں گے ایسے استاد اسکولوں میں، لیکن اوور آل آپ کو نہیں ملے گا ایسا. اور اب دوسرا جو حل ہے وہ حل ہے کہ آپ نے اسکول میں تو پڑھانا ہی پڑھانا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ بچپن سے ہی بچے کو نا 1-2 گھنٹہ اس کو نا دین کی جو خصوصاً جو لینگویج کی ایجوکیشن ہے نا، عربک لینگویج کی، ٹھیک ہے نا، وہ آپ اس کے اوپر اس کو لے آئے. ٹھیک ہے، وہ اب 5-6-7 سالوں کے اندر اگر 1 گھنٹہ روزانہ پڑھتا ہے تو وہ مجھے یقین ہے کہ وہ 10 سال اگر پڑھ لیتا ہے نا، ٹھیک ہے، 1-1 گھنٹہ، تو وہ بہت بہت آٹومیٹکلی بہت بڑا عالم ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو درس نظامی کرنے کی وہ ضرورت ہی نہیں ہوگی، جیسے ہمارے سعودی اسکولوں کے اندر ہو رہا ہے، سعودی عرب کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس پیٹرن کو بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے. آن لائن بھی بہت سارے ادارے ہیں جو عربک لینگویج پڑھا رہے ہیں، اور آن گراؤنڈ میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو جن ٹیچرز کو آپ ہائر کر سکتے ہیں کہ آپ بچے کو عربی کا سے تعلق جوڑیں. ٹھیک ہے، قرآن سے تعلق جوڑیں. تو آہستہ 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 تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈگری لگی ہوگی. یہ بھی ایک مصیبت ہے ہمارے یہاں نا، کہ بات وہی کر سکتا ہے کہ جس کے پاس جو ہے نا وہ درس نظامی کی ڈگری ہو. تو بہرحال وہ لی بھی جا سکتی ہے، وہ آسان ہو جائے گا. اللہ اعلم، مجھے تو یہ دونوں پیٹرن جو ہے وہ صحیح لگتے ہیں، جو پاسبل ہو اس کو فالو کر لیا جائے. جی جزاک اللہ خیرہ. مگر پھر بھی جیسے اگر وہ دنیاوی تعلیم میں اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ آگے جا کے کوئی ماسٹرز کرے یا کوئی بڑی PhD لیول پہ جائے، تب بھی وہ پھر وہ دین میں اتنا زیادہ انوالو نہیں ہو پاتے، یا وہ اپنے آپ کو نہیں، سمجھتے ہیں ہم اس میں بزی ہو گئے. جی یہ غلط سوچ ہے. میرے والد صاحب MBBS ڈاکٹر ہیں اور اس ٹائم کوئی جی 15-16 کتابوں کے مصنف ہیں. ٹھیک ہے، تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں، تو جی میں سمجھتا ہوں لیکن ایسا بالکل ہم ڈاکٹر ذاکر جی نائک کو ہاں دیکھ لیں. جی ٹھیک ہے، جی کیسے وہ ہم لوگوں کا جو آلریڈی براٹ اپ ہو چکے ہیں، جو بڑے ہو چکے ہیں، اب ان کا ہم کیسے ذہن بدلیں کہ وہ صرف اور صرف دنیاوی کاموں میں لگے ہیں کہ کمانا ہے اور مطلب پڑھائی کرنی ہے، گھر چلانا ہے، بس اس کے علاوہ ان کو مطلب دین کی طرف کیسے راغب کریں جو آلریڈی بڑے ہو چکے ہیں اس خیال ہے. ماحول میں رہتے ہیں. ہاں، اس میں ایک یہ ہے کہ دیکھیں آپ، سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے نا، تو بدلاؤ پھر دوسرے کو بھی بدلتا ہے. آپ کا اپنے آپ کو بدلنا دوسرے کو بدلتا ہے. ٹھیک ہے، تو بچے کو نا یعنی بچے کے کو سوچنے والا بنا دیں. یعنی بچے کو بجائے اس کے کہ مشین، بیسیکلی اس کو مشین بنا دیا نا دنیا نے. ٹھیک ہے نا،
تو اس کو مشین سے انسان بنانے کا عمل جو ہے نا، اس کے لیے اس کے اوپر کام کرنا ہوگا کہ آپ اس کو جو ہے نا وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ سے، آخرت سے، دنیا کی جو بھی چیزیں وہ پڑھ رہا ہے، جس چیز سے اس کو اس طرف لے کے جانا، ڈرائیو کرنا. اور اس کے لیے جو بھی آپ کے پاس اویلیبل کمیونٹی ہے، آپ کے پاس کوئی تبلیغی جماعت ہے، کوئی جماعت اسلامی ہے، تنظیم اسلامی ہے، اینی ون، کوئی بھی آپ کے پاس ایسا بندہ ہے جو توحید کی دعوت دے رہا ہے اور بیسک اس کا جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہیں، ان کی گیدرنگ سے اس کو جوڑنا. اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب والدین خود جڑتے ہیں، خود جڑیں، بچے کو اس طرف لے کے جائیں، بچے کے سامنے خواہش کا اظہار کرنا کہ بیٹا میری یہ خواہش ہے کہ آپ جو ہے وہ تفہیم القرآن ہی پڑھ لیں، کم از کم قرآن کو بیسیکلی سمجھ لیں. ٹھیک ہے، اور کوئی کچھ نہیں کر رہا تو بیٹے کو خود ہی پڑھانا شروع کر دیں کہ آؤ بیٹا مل کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی تو ماشاءاللہ تفہیم القرآن مولانا مودودی صاحب کی جو ہے وہ اس کی وائس ریکارڈنگ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ لگا لیں، مل کے سنتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جب سنیں گے تو پھر سوال کریں، پیدا سوال اٹھائیں، وہ سوال اٹھائیں، پھر کسی اسکالر کے ساتھ تعلق میں آنا. یعنی یہ بہت زیادہ کرنے کے کام ہے جس میں صرف پریشان ہونا کوئی کام نہیں ہے، کام کرنا کام ہے. تو کوئی بھی کام بسم اللہ کر کے شروع کر دیں، اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں. حدیث کی کتاب ہے کوئی، ٹھیک ہے نا، آپ کے بیٹا اس کو ہم روزانہ پڑھیں گے یہاں سے نا. ٹھیک ہے، اس کے اندر اس کی وضاحت بھی ہوگی. جو چیز سمجھ نہیں آ رہی وہ ہم کسی نہ کسی اسکالر سے سمجھیں گے کہ یہ کیسے ہے، کیا ہے. تو قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھائیں اس کو. کوئی ان چیزوں سے نا اپنے گھر میں ہی چیزیں شروع کر دیں. یہ جب آپ اپنے گھر میں ہی شروع کر دیں گی تو انشاءاللہ اپنے آپ چینج آنا شروع ہو جائے گا. اس کے لیے یہ نہ سوچیں کہ میں پتہ نہیں، میں تو خود اتنی گناہ گار ہوں، میں تو مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ ساری باتیں شیطانی وسوسے ہیں. امت کا ہر فرد اس وقت مجاہد ہے اور ایک محاذ پہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو اپنا رول ادا کرنا ہے، اپنا کردار ادا کرنا ہے، اپنی آخرت کو محفوظ کرنا ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ پاکستان ہمیں ایک بڑی نعمت مل گئی ہے نا. یقین مانے ہم نے اتنی عت مچائی ہوئی ہے نا کہ ہم مطلب ہے کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہے. مولوی ہے تو آپ کو وہ مولوی کے ساتھ نہ کوئی ٹیگ لگے گا. ٹھیک ہے نا، یہ اہل حدیث کا مولوی ہے، یہ بریلوی کا مولوی ہے، یہ امت کا مولوی. عالم آپ کو بہت کم کم نظر آئیں گے. ہوتے ہیں ان ساری جماعتوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو امت کی فکر رکھتے ہیں، الحمدللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن آپ کو اوور آل یہی نظر آئے گا کہ یار فلاں فرقے کا. اچھا، آپ کو جو ہے نا کوئی مطلب ہے کہ آپ کو یعنی کوئی بھی نظر آئے گا نا، ملک کا کوئی بیڑا غرق کر رہا ہے، ملک میں کوئی فساد مچا رہا ہے، ٹھیک ہے، ملکی اداروں کو کمزور کر رہا ہے، اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ یار 35 کروڑ یا مطلب ہے کہ 35 کروڑ تو میں نے زیادہ کہہ دیا، پتہ نہیں کتنے کروڑ انڈیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو مسلمان ان کا کون، وہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. فلسطین کے مسلمان کس کو دیکھ رہے ہیں؟ پوری امت جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہی ہے. اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، آزادی دی ہوئی ہے، جو مرضی کہتے ہیں کرتے ہیں. تو آپ انڈیا کے مسلمان کے حالات دیکھیں کہ جس کے سامنے اس کے نبی کی گستاخی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بکواس کرتے ہیں. یہ ابھی ڈنمارک میں سے ویڈیوز آئی ہیں، ڈنمارک سے اور یہ ناروے والی سائڈ سے، کہ وہاں قرآن جلا رہے ہیں باقاعدہ وہ. ٹھیک ہے، گاڑیوں کے اندر جا جا کے انگریز جو ہیں وہ پروگرام کر رہے ہیں قرآن جلانے کے، مسلمان ان سے ٹکرا رہے ہیں. تو اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اس نے یہ ملک دیا، اس نے یہاں طاقتور فوج دی، طاقتور ادارے دیے. ٹھیک ہے، اور پھر ہمیں آزادی دی کہ ہم نمازیں، قرآن، دعوت، تو جو کام کر سکتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو ہے نہیں اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. تو بھائی جو ممکن ہے کر گزریں، جو ممکن ہے کر گزریں. اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم تم سے کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اچھا کھانا پینا دیکھیں. جب ہم ان کو یہی پٹیاں پڑھائیں گے نا کہ اچھا کھانا پینا اور ساری عمر اسی میں گزاریں گے، لازمی بات ہے پھر ان کی مشین بھی یہی سوچے گی، یہی کرے گی، اور وہ آگے بھی یہی منتقل کریں گے. تو ہم اپنی سوچ کو بدلیں انشاءاللہ. مجھے یقین ہے کہ بچوں کی سوچ ضرور بدلے گی. اللہ سے دعا بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں. جی اللہ ہمارے انشاءاللہ بچوں انشاءاللہ. کو ہمارا جی یہ بھی مددگار سر بنے. کہا جاتا ہے نا کہ جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ہی حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کی نہیں، میں ہماری سمجھتا ہوں ہمارے اعمال کا حکمران، نتیجہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے حکمران جو ہے نا، یقین مانے آپ جتنا بھی برا کہہ لیں نا، ٹھیک ہے نا، آپ انڈیا کے ساتھ ذرا کمپیریزن کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے، ہمارے حکمران ان سے پھر بھی آپ کو بہتر نظر آئیں گے. یعنی میں ایک جی خاص الحمدللہ. مطلب ہے کہ ایک پیرائے میں بات کر رہا ہوں. مطلب یہاں ارطغرل کے ڈراموں کو پی ٹی وی چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ چھوٹی بات ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی صلیبی لشکر یہ ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی یہ تاریخ ہے. ٹھیک ہے، خلافت عثمانیہ جب قائم ہوئی تو اس طریقے سے قائم ہوئی. بہت بڑی باتیں ہیں. کہیں پر قرآن کو جو ہے وہ ترجموں سے پڑھایا جا رہا ہے.
بہت خیر ہے, خیر ہی خیر ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. ہم بس ہمارا کام ہی اصل میں ناشکری بن گیا نا, ہم ہر ٹائم روتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے ہم. ہاں, تو اس سے ہم نکلیں اور جو ہے الحمدللہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیارا وطن دیا ہے اور آزادی دی ہے, محفوظ جگہ دی ہے. آپ دیکھیں جن ملکوں کے اندر ادارے کمزور تھے, عراق, شام, وہاں فرقہ واریت نے, جنگوں نے کیا 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 کر دیا, بیچاروں کو تباہ حال ہو گئے. شکر ہے کہ اس ملک میں یہ ادارے, ملک مضبوط. ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں مضبوط ہیں اور اس میں سب سے بڑھ کر کے آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ آگے بڑھ کر لبرلز کا راستہ روکیں نا. کون کہہ رہا ہے کہ آپ نہ روکیں؟ روکیں بھائی, پرامن طریقے سے جدوجہد کریں, دعوت دیں, معاشرے میں آواز اٹھائیں. ٹھیک ہے نا, ابھی کتنے لوگ کر رہے ہیں کام, یوتھ کلب والے کر رہے ہیں, میڈم نگت ہاشمی کر رہی ہیں, میم فرحت ہاشمی کر رہی ہیں, کتنے ٹی وی چینلز بن گئے ہیں وہ کر رہے ہیں, کتنی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں وہ کر رہی ہیں. تو بھائی اپنی جگہ پہ تنظیمیں بنائیں, ادارے بنائیں, ٹھیک ہے نا, کام کریں, جو سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فہم دیا ہے اپنے گھر میں, اپنے محلے میں, جہاں پہ آپ کا ہاتھ پڑتا ہے, امر بالمعروف کریں. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر, یہ وہ چیز ہے جو آپ کو بچائے گی. اور اگر ہم بس روتے رہیں گے کہ یار حکمران تو ایسے ہیں, یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, تو یقین مانے اس ٹائم لبرل طاقتیں جتنی پلاننگ سے آگے بڑھ رہی ہیں تو بڑا ہی خطرناک ہو جائے گا اور بڑا مشکل ہو جائے گا راستہ روکنا ان کا. تو ان کا راستہ روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنی ملک میں رہتے ہوئے جو آئین اور قانون جتنی ہمیں اجازت دے رہا ہے اتنی جدوجہد تو کریں. ٹھیک ہے نا, اور جو اجازت نہیں دے رہا وہ اللہ تعالیٰ کرے گا. جب ہم اتنی جدوجہد کر لیں گے اللہ تعالیٰ وہ بھی آسان کر دے گا. ٹھیک ہے نا, ایک وقت تھا اس ملک میں قرارداد مقاصد ہی پاس نہیں ہوئی تھی, ہے نا, آئین کا حصہ ہی نہیں بنا تھا. تو شکر ہے کہ وہ ایک وقت آیا. ایک وقت تھا یہاں قادیانی مسلمان کنسیڈر ہوتے تھے, آج شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا. ایک وقت تھا گستاخی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جرم نہیں تھی, آج شکر ہے وہ بھی آئین میں جرم ہو گیا. نہیں, بڑی چینجنگ ہے. ٹھیک ہے نا, تو چینج وہی بات ہے نا کہ قوم تبدیل ہوتی ہے تو پھر اس کے اجتماعی معاملات بھی چینج ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس بہت موقع ہے, بہت موقع ہے, لیکن پتہ نہیں یہ کب موقع کب چھین جائے. اگر ہم ناقدری کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے وہ نعمت ہم سے. اللہ اس ملک کو قائم دائم رکھے اور ہمیں آزادی کی جو نعمت ملی ہے اللہ اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے, ہم سے دین کا کام لے, آمین. جی حجاب بہن. السلام علیکم. وعلیکم. آواز آ رہی ہے؟ جی 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 ہلو جی, آواز آ رہی ہے, آپ سوال کریں. سر, وہ انگلش بک ٹرانسلیٹ کرنے کا کسی نے کہا تھا, کانٹینٹ کا نا, ادھر اچھا, ابھی اسی کلاس روم میں. ہاں جی, نے کہا تھا شاید. تو میں کر سکتی ہوں, میں ابھی انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ ہوں, تو میری اردو بھی اچھی ہے, تو میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر دوں گی. آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے گا, میرا نمبر آپ کے پاس ہوگا یا میں شیئر بھی کر دیتا ہوں, تو انشاءاللہ پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہانی کا نمبر ہے, میں اس سے لے لوں گی آپ کو. ٹھیک ہے, آپ رابطہ کر لیجئے گا, انشاءاللہ ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے, چلیں. تو لیکن مجھے ایڈیٹنگ نہیں, یعنی کوئی پروف ریڈنگ کے لیے کسی کی اگر کوئی چاہیے ہوگا تو میں کس سے رابطہ کروں؟ ہاں, وہ گروپ ٹرانسلیٹ تو بنا, میں کر دوں گی. جی جی, وہ گروپ ایک بنا لیں گے نا جو آپ کے ساتھ مل کے کام کر لے گا. وہ کافی سارے لوگ اور بھی اس طرح آتے رہتے ہیں الحمدللہ, تو سارے مل کے کام کر لیں گے. چلیں ٹھیک ہے, بس میں یہی تھا. چلیں ٹھیک ہے, اوکے. جی رابعہ بہن, آپ سوال کر لیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی رابعہ بہن, آپ سوال کریں. جی سر, ابھی بات ہو رہی تھی ہوم اسکولنگ کی نا, تو اس پہ میں ایک جی بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ایک پراپر کمپین کے طور پہ لیا اس کو کہ کانسیپٹ کلیئر کیا جائے, وائی ہوم اسکولنگ. اٹس اے پیور آرگینک سسٹم, ٹھیک ہے, اور جسٹ کلیئر یور وائی کلیئر کریں, آخر کیوں کریں ہوم اسکولنگ. ٹھیک ہے, جیسے یہ کلیئرٹی آ جائے گی, یہ جو ایشوز آ رہے ہیں مدرس کو, اور اس میں باقاعدہ میں سلوگن بھی یہی رکھا ہے, مجھے ماں دو. ٹھیک ہے, تو
جب یہ ویژن آئے گا ایک مدر کے پاس تو اس میں پھر بینگ اے ہولسٹک ہیلر میں نے یہ بھی ان کے ساتھ رکھا ہے، زوم پہ ہمارے سیشنز ہوں گے انشاءاللہ، صحیح، جس میں کلیئرٹی ہم اس چیز میں لا رہے ہیں کہ فرسٹ بینیفیشری پیرنٹس ہوں گے، وہ جو ایک جس چیز کو ہم چاہ رہے ہیں نا کہ گھر جو ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے تو آرگینک ماڈل میں کیسے انسٹیٹیوشن ہوگا اور کیسے ان کی ہیلتھ پہ کیسے ایفیکٹ آئے گا، ایک مدر کی ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو بچے کو پاس رکھنا ہے، اور بچے کی کتنی ضروری ہے ایموشنل ہیلتھ جو ہے، اور 3 سال میں کیسے، اور ود ریفرنس ٹو قرآن، کیونکہ مجھے یہ چیز کلیئر ہوئی تھی، میرا جسٹ وائی کلیئر ہے، میں نے اس چیز کو پروموٹ میں وہ اس سینس میں نہیں کر رہی کہ آپ فلاں اسکول میں کروا دیں، میں یہ کلیئرٹی صرف یہ کروانا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کا وائی کلیئر ہو جائے نا تو آپ خود بائی چوائس دیکھو گے، پتہ چل جائے گا کن لوگوں کے پاس لے کے جانا ہے، کس سسٹم میں جانا ہے، کیونکہ ہوم اسکولنگ کے بارے میں مسکنسیپشنز یہ ہیں شاید گھر میں رکھ کے ماں نے پڑھانا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ سمجھتی ہیں اچھا میں فزکس پڑھاؤں گی، میں میتھ پڑھاؤں گی، ایسا نہیں ہے بھائی۔ اور ایک لائن میں جو اگر کلیئر کر دوں کہ بچے کا پہلا بنیادی حق پوری توجہ ہے، مکمل توجہ دینا، اور اگر آپ پیرنٹس بن گئے ہیں، اللہ نے آپ کو پیرنٹس بنا دیا ہے، تو خدا را پہلی پرائورٹی آپ کے بچے ہونے چاہیے، دونوں ماں اور باپ کے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کا باقی کام آتے ہیں، یہ مائنڈ میں ان کے کلیئر ہونا چاہیے۔ لیکن 90% رول مدر کا ہے، مدر کو اگر کلیئر ہو جائے نا، اور یہ آرگینک سسٹم ایسا ہے، یہ فائنینشلی بھی بہت نارمل ہے اس طرح سے، کیونکہ 7 ایئرس تک آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، بھئی وہ اللہ نے تو ایسی یہ باٹا سے بن کے تھوڑا آیا خراب آ گیا انسان ٹھیک ہے، سروس باٹا کے کچھ یا کسی کمپنی نے خراب بنا کے بھیج دی ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ نے پروڈکٹ صحیح بھیجی ہے، آپ نے اس کے ساتھ ڈیل صحیح کرنا ہے، اس کے اندر کانفیڈنس بھی ہے، اس کے اندر ہر چیز ہے، خدا کے لیے اس کو نکالو نا، سمپل۔ ہمارے یہاں عام کنسیپٹ کیا ہے، اس کو ہم کانفیڈنس دینا چاہ رہے ہیں، چلو بچے کھڑے ہو جاؤ، چلو ہم کلیپنگ کریں گے، چلو ٹیبل سنا دو، سمجھ آ رہا کس، جب ان کو یہ وہی بات ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس پہ بالکل بات نہیں کریں گے، جیسے وائی کلیئر ہوتا ہے ہر چیز میں، وائی کلیئر ہو جائے تو آٹومیٹیکلی کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، خود بخود یہ مدرس ڈھونڈ لیں گی، سمجھ بھی لیں گی۔ اور دوسری ایک اچھی بات ابھی پچھلے دنوں مجھے پتا چلا ہے، ماشاءاللہ اسلام آباد میں بھی ایک ہے، انہوں نے خود اپنے بچوں کو کرایا، 9 سال میں ان کے ایک بیٹے نے یہ او لیول کیا، ایک نے 13 سال میں کیا، ٹھیک ہے، کس سسٹم پہ کیا ہے، آرگینک سسٹم پہ ہی۔ تو اصل ایج ہی یہ ہے کہ 12 سال تک آپ اس کو ڈیل کیسے کرتے ہو، اصل کہہ لو پریشانی کے دن یہی ہے، پریشانی نہیں کہیں گے میں تو، لیکن وہ کہتے ہیں الارمنگ ڈیز، ٹھیک ہے، جس میں آپ نے پیسہ بھی لگانا ہے، جہاں پہ پیسہ لگنا ہے، جہاں ٹائم لگنا ہے۔ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، 12-13 سال کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب اس نے پروفیشنل ہونا ہے تو اب ہم اس کے اوپر پیسہ لگائیں گے، پروفیشنل ڈگریز لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا سر میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی اس میں کہ یہ جو ہم دنیاوی تعلیم کی بات کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، دیکھیں اگر میں بایو سمجھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، یا میں فزکس پڑھ رہی ہوں، یا میں اپنا کیا کہتے ہیں اس کو جیوگرافی ہے، یہ سارے علوم مجھے کس کے قریب لے کے جا رہے ہیں، اللہ کے قریب۔ پہلے تو اپنے مائنڈ میں یہ کنسیپٹس کلیئر کر لیں کہ اگر ایز اے ڈاکٹر ہوں یا میں کچھ بھی پڑھ رہی ہوں تو یہ دنیاوی تعلیم ہے، یہ دینی تعلیم ہے، بھئی اللہ کو آپ اللہ کے نزدیک جا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم اور یہ دیکھیں ہم نے ادھر جا کے تو نہیں یہ علوم سیکھنے نا، تو یہ کنسیپٹس پہلے ہمارے اپنے کلیئر نہیں ہیں اور اس لیے ہم کنفیوز ہیں، تو اس لیے پہلے تو انشاءاللہ ہم پریکٹیکل ورکنگ ہم کر رہے ہیں۔ جی اس پہ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جی مجھ سے بات آپ سے سوال میرا ایک ہے، سوری آپ کی بات، جی بتائیے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس پر کوئی پلانڈ اگر آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے تو وہ میرے سے ضرور شیئر کیجیے، اس کو پھر اب مل کر جو ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں گے بالکل سر، بالکل میرے پاس ہے، میں نے اس پہ وہ اپنا وہ بھی تیار کیا ہے، چھوٹا سا ایک پوسٹر بھی ہم فیس بک پہ بھی دے رہی ہوں،
कुछ दिन से, और प्रॉपर उसमें हमारा पूरा वो है, खुदा के लिए समझ जाओ, ये बहुत इजी है। मदर्स ये ले लें, वाई होम स्कूलिंग, होम स्कूलिंग है क्या, करना क्या है उसमें। बेशक कुछ पेरेंट्स उसमें फिट इन होंगे, कुछ नहीं होंगे, कहाँ पे उनको स्कूल ले जाना है, कहाँ नहीं ले जाना, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस मैं आपसे ये चाह रहा हूँ, आप इसको मेरे साथ शेयर कर दें, मैं इंशाल्लाह वो जी शेयर कर इंशाल्लाह दूंगा। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। तो एक तो मैं इन्हीं सिस्टर को ये कहूंगी, और इन्हीं के तवज्जुह से बाकियों को भी ये कहूंगी कि ये हम सब की इस वक्त नीड है, ठीक है, इससे वो बाय चॉइस ना समझें ये। और आपके बच्चों के जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, जो आने वाले लाइफ में उन्हें जो इश्यूज आने हैं, उसका द ओनली सोल्यूशन यही है। ये बेस्ट गिफ्ट है अगर आप अपने बच्चों को देना है, खुद को भी देना है, फैमिली को बचाना है, तो द ओनली सोल्यूशन यही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी सर मैं आपसे एक बात ये करना चाहूंगी, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम मैंने भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा इधर सिग्नल का इश्यू था, प्रॉपर मैं सुन नहीं पाई। जुल्म के ऊपर आप बात कर रहे थे, तो सर मेरा सवाल ये है कि प्रैक्टिकली हम जैसे मुझे पता है कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो हम लोग प्रैक्टिकल कब करेंगे जब मुझे पता है मेरी गली में ये हो रहा है, मेरे मोहल्ले में ये हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर सर शायद मैंने आपसे एक डिस्कस तो नहीं किया था, सेंड किया था आपको रिटर्न में एक छोटा सा नोट, तो उसमें मैं चाहूंगी कि सर वो जी इंशाल्लाह वो आप मेरे साथ जो है ना कि आपको जो प्रैक्टिकल चीजें जो भी सोच रही हैं, कर रही हैं, अपने प्लान्स मेरे साथ शेयर करें। एक है उभारना ना, मतलब है लोगों को, वो एक काम होता है ना, वो तो बहुत लोग कर रहे हैं। आपके पास वही चौंके, तो मुझे कह रही हूँ, अमल करना है बिल्कुल। जो अमल की आपके पास चीजें हैं वो जरूर शेयर करें, उसमें तो सर इसी में इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं ना, इस प्रोग्राम के थ्रू चाह रहे हैं जितने लोग इस वक्त हैं वो आए, जो करना चाह रहे हैं, जो उनकी स्किल्स हैं। आप अगर पिंडी इस्लामाबाद से ये लोग हैं इसमें जो भी शामिल हैं, वो आए, प्रैक्टिकल काम करें। मैं यही चाह रहा हूँ ना, अभी हम अनकरीब एक तो हम ऐलान करने जा रहे हैं स्पोकन अरेबिक कम्युनिटी का ना, ठीक है। तो हम लोग एक कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं जिसमें इस्लामाबाद और पिंडी में हम हफ्ते में 2 दिन जो है वो करेंगे। हफ्ते में 2 दिन हमारी गैदरिंग हुआ करेगी, ठीक है। और उसमें हम बच्चों के साथ और बड़ों के साथ जो है प्रैक्टिकली यानी अरबिक लैंग्वेज बोलेंगे, यानी हम कोई सिलेबस कोई चीज नहीं होगी, वो हम अरबी उनसे बोलेंगे और उनको सिखाएंगे, ठीक है। तो उसमें फिर ये होगा कि बाकी जो हफ्ते के दिन है उनमें चूंकि जो हमारे दीगर ऑनलाइन प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन वो जरूरी नहीं होगा कि वो आप करेंगे तो ही अरबी आएगी। यानी कम से कम 2 दिन तो हम इसको करेंगे, ठीक है, कि हम 2 घंटे तो हम बैठेंगे और अरबी में गुफ्तगू हमारी बातचीत हुआ करेगी। तो इसको भी हम करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपके साथ मिलके जो और चीजें हैं उसको भी हम करते हैं। लेकिन आप इस हवाले से मेरे साथ आपने अभी तक कोई शेयर नहीं किया, मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर कर लें ताकि मैं ना पहले खुद मुतमईन हो जाऊं कि क्या क्या चीजें हैं, फिर इंशाल्लाह हम बाकी लोगों को भी इसमें जी सर बिल्कुल सर, वो मैंने आपको नोट इसलिए सेंड किया था कि ये एक इशू इस तरह का है वो मैंने कि पढ़ जहाँ लिया पे था, लोग सफर कर रहे हैं और सोल्यूशन हमारे पास ही है, अदारों के पास नहीं है। मैंने हर तरह वो कर लिया, लेकिन यहाँ पे इंफरादी तौर पे हमने अगर ये माइंडसेट वाले लोग हैं कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है, वहां जाके मैंने ब्लेम गेम नहीं खेलनी कि नहीं अल्लाह मैं क्या करता, फलां के पास था। भाई अगर मुझे नॉलेज आ गया है, मेरे सामने जुल्म हो रहा है, मुझे पता है। राबिया बहन मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात अगर हम करते हैं ना, देखें मैं एक ना इंसानी नफ्स की बात खुद समझता हूँ बहुत ज्यादा ना, कि ये हमारे ना मौलवी बहुत इस तरह की बात करते हैं, ठीक है। यानी हमें लोगों की नीयत को बहुत अच्छा ही बयान करना चाहिए, हर एक की अच्छी ही नीयत है, मसला रहनुमाई का है, ठीक है। तो हमने ये अंदाज ना रखें, नेगेटिव बात हम बिल्कुल भी ना करें ताकि लोग हमें ये ना समझे, वो खुद भी तंग पड़ जाते हैं, मैं तो खुद तंग पड़ जाता हूँ। लोगों की नीयत बहुत अच्छी है, लोग बदलना चाहते हैं, इसलिए लोग 12:30 बज रहे हैं, लोग माशाल्लाह यहाँ 24 लोग मौजूद हैं, पहले 40 सर थे। मैं उनकी अदारों की बात कर रही हूँ जिनकी मौजूदगी में ये जुल्म हो रहा है, वो मैं आपको इदारों को दफा मारें, हमें इदारों से क्या लेना देना। हमें सिर्फ अपना काम करना है। आपसे मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे से शेयर कर लें जो प्रैक्टिकल चीज है, इंशाल्लाह उसको इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। मैं आखिरी सवाल लूंगा राफिया बहन का, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं सर यहाँ पे जो लोग इनको केस स्टडी देना चाहती हूँ सर।
میرے پیرنٹس تو تھے سارا وہ مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کو مطلب کوئی مارتے یہ سب نہیں، بس یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے میں مطلب ان کی عزت نہیں کرتے تھے. اب اونچی آواز میں بات کرتے تو ہوتا یہ ہے سر، پھر بندے کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے. بچے یہ سمجھتے ہیں کہ عزت تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے. اور کہ کہا جاتا ہے عورت برداشت کرتی ہے یا عورت کو برداشت مطلب بچوں کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے. تو سر آپ بچوں کے لیے برداشت نہیں کر رہے، آپ ان کو بالکل تباہ کر رہے ہیں. مطلب اب مجھے ایسا وہ ہوتا ہے کہ میں کسی سے کوشچن کرتی ہوں تو میں 10 بار سوچتی ہوں کہ اچھا میں کروں یا نہ کروں. تو آپ پھر اپنے بچوں نہیں بلکہ پوری آپ اپنی نسلوں کو تباہ کرتے ہیں. آپ ایسے نہ کریں سر. پیرنٹس کو مطلب مولوی بتائیں یا جو بھی بتائیں سر، سب بتائیں کہ نفس مطلب عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ اپنے مطلب بچوں کے ساتھ اگر آپ نہیں وہ ہو رہے تو آپ علیحدہ ہو جائیں. اگر آپ کو نہیں ایک دوسرے کے ساتھ آپ صحیح طرح رہ رہے. اور اب میں اگر مطلب اب میں مطلب وقت کے ساتھ ساتھ مجھے پتہ چل رہا ہے کیونکہ ظاہر ہمارے پاس سورسز ہیں بہت سارے اس کے انفارمیشن کے، تو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اچھا یہ والا بیہیویئر میرا ایسا ہے، یہ کیوں ہے. اور پھر مجھے اپنے پیرنٹس کا پتہ چل رہا ہے کہ ان کا اس میں کیسا ہے. وہ ان کے پیرنٹس ہے، وہ ان کے پیرنٹس بھی ایسا کرتے تھے اور پھر وہ آگے سے ایسا ہی ایسا چلتا جا رہا ہے. بالکل بالکل. آپ نا واقعتاً میں آپ کی آواز سے اس تکلیف کو محسوس کرتا ہوں جو ایک بچہ اپنے والدین کے اس غیر انسانی عمل سے جو بچوں پر اثرات ہوتے ہیں. بڑے ہی دردناک کہانیاں ہیں اور بڑی تکلیفیں ہیں جو زندگی میں بنیادی طور پر ہمیں جو ہے دیکھنے کو ملتی ہیں. اور شاید اللہ تعالیٰ نا یعنی اس طرح کی آزمائشیں اسی لیے رکھتے ہیں کہ دنیا کو پھر وہ لوگ ہی صحیح معنوں میں گائیڈ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ اس عمل کے کیا جو ہے نا تباہ کاریاں ہیں. کیونکہ جو لوگ گزرے ہوتے ہیں نا غم سے، دکھ سے، وہ دکھ کو پھر صحیح معنوں میں جانتے ہیں اور بیان کر سکتے ہیں. اور جو اس ایکسپیرینس جس نے نہیں کیا ہوتا اس کو لازمی بات ہے کہ وہ اس کو لگتا ہے پتہ نہیں یہ کیا ایسے ہی آلتو فالتو باتیں ہیں. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ بہت زیادہ وہ جو ہے نا چیزوں میں ڈیپ چلے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ڈیپ جاتا. انسانی نفس کو جو اذیت اور جو عذاب بھگتنا پڑتا ہے نا وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے کلچر میں جو یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں اور مطلب نسل در نسل منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں. ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا، تذلیل کرنا اور پریشر کوکر میں پکانا نا بیسیکلی نسل کو اپنی اور اپنے پارٹنر کو. تو وہ زندگی میں جو زہر گھولتا ہے وہ زہر پھر کہاں تک جاتا ہے. اور یعنی اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے پھر پیٹرنز جو بچپن سے بنتے ہیں نا تذلیل کروانے کے، وہ ایسے مضبوط پیٹرنز ہوتے ہیں کہ پھر ہم ساری زندگی ایسے ماحول کو کریٹ خود بخود کرتے ہیں جس ماحول میں ہماری جو ہے نا بے عزتی ہو اور ہمیں پھر ہی تسکین ملتی ہے. کیونکہ ایک پورا ایک سرکل چلتا ہے کہ آپ کی تذلیل ہوتی ہے، پھر اس تذلیل سے جب آپ نکلتے ہیں اس کے لیے آپ کچھ نہ کچھ آپ کی کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو بڑا آپ ریلیکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس ریلیکسیشن کو یا اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے ہم بار بار اپنی تذلیل کروا رہے ہوتے ہیں لاشعوری طور پر، اور وہی چیز اپنی نسل میں بھی منتقل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک بیماری ہے جو نارمل بیماریاں نہیں ہیں. اس کے لیے تھراپسٹ سے رابطہ کرنا سیکھنا، جو کونسلرز ہیں ان سے مسائل کو ڈسکس کرنا، ایشوز کو ڈسکس کرنا، اور مطلب جہاں سے بھی آپ کو سپورٹ ملتی ہے سپورٹ لینا، ایک دوسرے کو مدد کرنا. یا ممکن ہے کہ فیملی کے بہت سارے لوگ ہوں کہ جو مجھے سن رہے ہوں. ٹھیک ہے نا، تو کم از کم ایک فیملی میں اگر کوئی 2 لوگ ایک دوسرے سن رہے ہیں، ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کو سپیس دیں. ٹھیک ہے، سمجھیں ایک دوسرے کی کیفیات کو، تکلیفوں کو. تو یہی دنیا میں اچھائی ہے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ اس اذیت سے محفوظ کرے اور نکالے، ہماری اگلی نسلوں کو تو بچائے، اور ہم پر بھی جو برے اثرات ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرمائے، ہمارے زخموں کو بھر دے اپنی رحمت سے، اپنی عافیت سے. جزاک اللہ. انشاءاللہ کل ہمارا عقیدہ کلاس ہوگی، کل پھر ہم ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر کثیرا. جزاکم اللہ.